کسی ایسی گیدرنگ میں پہنچتے ہیں کہ جہاں پر سب سنتوں کا مذاق اڑانے والے موجود ہوں، بے نمازی قسم کے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف علم بغاوت اٹھانے والے، تو اگر وہ انہی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے تو چوڑا ہو کر جاتا ہے. اور اگر اسے کہہ دو کہ یار مذہبی رنگ، اوے بھائی ملا گیری اپنے پاس رکھو. میں ایسے نوجوانوں سے کہتا ہوں میرے بچوں، آج 10 آدمی نے آپ کی تعریف کر دی، آج آپ کو کوئی بے پردہ لڑکی کا اچھا رشتہ بھی مل جائے گا، لیکن جب آپ قبر میں جائیں گے نہ آپ کے دوست ہوں گے، نہ ماں باپ، نہ بیوی بچے، نہ آپ کی گرل فرینڈ، نہ آپ کی لور وہاں پر موجود ہوگی، اور سرکار سامنے کھڑے ہوں گے اور فرشتہ کوسچن کرے گا ما كنت تقول في حق هذا الرجل. اس وقت کیا ہوگا؟ یہ کہیں گے یہ تو میرے سرکار ہیں، میرے آقا یہ ڈرامے بازیوں کو پسند نہیں فرماتے کہ آپ زبان سے کہیں میں سرکار کا غلام ہوں اور سارے کام باغیوں والے کریں. سرکار اس کو محبوب نہیں رکھتے ہیں، یاد رکھیں یہ آپ کی خوش فہمی ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ اس موقع پہ سرکار نے چہرہ پھیر لیا تو، ناراض ہو گئے تو، اور اس کے برعکس اگر آپ نے ایسا کام کیا کہ دنیا کے آمد کے مقصد کو پورا کیا، اور آپ فرشتہ کہے کہ تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اور وہ نوجوان یہ کہے، اللہ اسے توفیق دے گا انشاءاللہ کہ میں بتاؤں کہ یہ کون ہے یا میرے نبی بتائیں کہ میں کون ہوں. اس لیے کہ میں اپنے نبی کی سنتوں پہ چلتا رہا، میں نماز پڑھی، میں نے سرکار کے فرمان کو معمولی سمجھ کے سے پوچھ نہیں پھینکا، ماں کی بات کو اہمیت دی، باپ کی بات کو اہمیت دی، دوستوں کی باتیں مانی، بیوی بچوں کی باتیں مانی. تو کیا میں اپنے نبی کا کہنا نہ مانتا؟ میں نے اپنے نبی کے بدرجہ اولا کہنا مانا. اب میرے نبی سے پوچھو کہ میں کون. اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں نا آج کون مرنا چاہتا ہے بتاؤ، ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے کرتوت اور کارنامے کیا ہیں. یہ نہیں کہ ایک تو ہے کہ زندگی بھی پیاری ہوتی ہے موت پسند نہیں کرتے، نہیں، ہمیں یہ بھی احساس ہے ہم بہت گندے گندے کام کر رہے ہیں. اگر آج رات ہی مر گئے توبہ کے بغیر تو ہمارا انجام دردناک ہوگا. یہ جتنے آپ کے ساتھ دوست ہیں یہ آپ کا جنازہ تک نہیں پڑھیں گے. میں چیلنج کرتا ہوں آج جائیے اپنے آوارہ گر دوستوں سے پوچھئے گا نماز جنازہ کا طریقہ بتا، پھر اس سے پوچھئے گا جنازے کی دعا بتا کیا کیا پڑھتے ہیں جنازے میں. مجھے یقین ہے اکثر دوست آپ کے کہیں گے، سب کا نہیں کہتا ہوں، اکثر یہ کہیں گے، زیادہ تعداد معلوم نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کا لاشا سامنے پڑا ہوگا، جو آپ کو جانتے بھی نہیں وہ آپ کے لیے جنازہ پڑھیں گے اور دعائیں کر رہے ہوں گے، اور یہ پیچھے کھڑا ہو جائے گا. جو نیت امام کی وہ میری. اس کے بعد ادھر دیکھا ایک آدمی کیا کر رہا ہے. اچھا ڈرامے ایسے ہوتے ہیں انہیں ہونٹ ہلاتے رہتے ہیں تاکہ پڑوسی سمجھے پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا کچھ نہیں ہوتا. اور آخر کے اندر کسی نے یوں ہاتھ بات کے سلام پھیرا، حضرت بھی مقلد ہیں اسی کی طرح کریں گے. ایک نے یوں کیا، دونوں ہاتھ چھوڑ دیے، یہ بھی چھوڑ دے گا. ایک نے یوں کیا، السلام علیکم السلام علیکم، یہ بھی یوں ہی، کیونکہ آتا جاتا تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ شاید آپ کے جنازے میں جائیں، شاید. میں نے قریب ترین لوگوں کو دیکھا ہے اجنبی لوگ اس کو دفنانے قبرستان گئے اور وہ یہ کہہ کے کٹ لیا کہ یار بہت ضروری کام ہے میں جا رہا ہوں، کیونکہ آپ بیکار ہو چکے ہیں ان کے لیے. اور جب آپ کا لاشا قبر میں رکھا جائے گا یہ 5 منٹ ٹھہریں گے آپ کے لیے، جن کے لیے آپ نے گھنٹوں ٹائم نکالا، گناہ کیے، اللہ کو ناراض کیا، رسول کو ناراض کیا، قرآن و حدیث کو معمولی سمجھ کے چھوڑتے رہے. یہ آپ کی قبر پہ 5 منٹ بھی نہیں ٹھہریں گے، اور اس کے بعد آپ کے لیے کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کریں گے، کیونکہ توفیق ملے گی تو کریں گے نا. یہ تو جمعے کی بھی نماز پڑھتے ہیں، بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جو دعا میں بھی شریک نہیں ہوتے، ان کو وہ بھی مصیبت ہوتی ہے. جیسے سلام پھیرا اٹھ کے بھاگ لیے تاکہ جلدی باہر نکلنے کا موقع ملے، ورنہ رش لگ جائے گا جوتیوں کے اوپر. ان کے لیے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر میدان محشر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی سور پھونکیں گے، جو اس وقت مخلوق زندہ ہوگی سب کے سب فوت ہو جائیں گے. اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی، یہ سور میں پھونکا جائے گا تو سارے زندہ ہو کر اڑ جائیں گے.
میرے آقا نے فرمایا سب برہنہ پا برہنہ بدن ہوں گے، جسم پہ کوئی لباس نہیں۔ خواص کا حکم علیحدہ ہے، یاد رکھیں۔ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام، نیک لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی شان کے لائق سب عطا فرمائے گا۔ یہ عام لوگوں کا معاملہ ہے، کفار، منافقین، مرتدین کا معاملہ۔ جسم پہ کوئی لباس نہیں ہو۔ میری والدہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ یہ تو بڑا شرم کا معاملہ ہوگا کہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہاں کا معاملہ بہت ہی ہیبت ناک اور ہولناک ہے۔ خلاصہ یہ فرماتے ہیں کسی کو فرصت نہیں ہوگی کہ اپنے برابر والے کو دیکھے۔ مجھے بتائیں اگر خدا نخواستہ بھی یہاں بم بلاسٹ ہو جائے، آپ دیکھیں پرخچے اڑ گئے، کسی کا ہاتھ اڑ کے وہاں گیا، کسی کا سر، اور ایک حسین سی لڑکی یہاں پہ کھڑی ہو جائے آ کر، تو کیا آپ کہیں گے ٹھہر جائے ذرا بہن جی کو دیکھنے دو؟ کریں گے آپ یہ؟ وہ اگر بیچ میں آ جائے گی تو آپ کہیں گے دفعہ یہاں سے، لات مار کے پھینکیں گے جان بچاؤ بھائی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جن کے لیے آج آپ اللہ رسول کو ناراض کر رہے ہیں، جن لڑکیوں کے لیے اپنی ماں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اپنی بہنوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میدان معاشر میں سب برہنہ ہوں گے، لیکن دیکھنے کی کسی کو توفیق نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی۔ سب کی نگاہیں آسمان کی طرف، رنگ فق ہوں گے، پسینے نکل رہے ہوں گے، بدن کانپ رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ دن ہے جو اپنی ہیبت کی وجہ سے بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اب سارے وہاں پہنچ جائیں گے میدان محشر میں، اور وہاں پر بھوک اور پیاس شدید، جس کو اللہ بچانا چاہے، لیکن کافر اور مرتد منافقین تو اتنی بھوک اور پیاس میں ہوں گے کہ دم نکلے، اور اتنا گرم ہوگا، وہ ہولناک دن ہوگا کہ سرکار فرماتے لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا گردن تک، اور کسی کا سر سے اوپر چلا جائے گا پسینہ، ایسے پسینے نکل رہے ہوں گے، پیاس سے زبانیں باہر ہوں گی۔ تو جس نے نمازوں کو بوجھ سمجھا، مسجد سے نفرت کی، دینداروں کو دور سے دیکھ کے ہی ان کے دل میں نیگیٹو تھاٹس آنے لگ گئے تھے۔ میری وہ بہنیں جو کوئی عورت آ کر بیٹھی دیندار، اور اس نے کہا دیکھیں غیبت نہ کریں، تو دل میں کہا تھا کہاں سے ملانی آ گئی ہمیں غیبت سے روکنے کے لیے۔ اگر کوئی جوان بچی برقع پہنے تو آپ نے اس کا مذاق اڑایا تھا، کسی نے اگر نقاب کیا تھا تو اس کی ماں کو سمجھا رہی تھی آپ بیٹھ کر کہ اپنی بیٹی سے کہو کہ بے پردہ شادیوں میں جایا کرے، رشتے ملتے ہیں، اس طرح کون رشتہ دے گا؟ گویا کہ برقعے والیوں کو تو رشتے نہیں ہو رہے، ساری کماریاں ہیں۔ آپ نے ترغیبیں دی تھی کسی کو بغیرت بنانے کے لیے۔ میدان معاشر میں پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، وہاں پتہ چلے گا کہ یہاں کی بے باکیاں وہاں پر کس قدر تباہی کا سبب بنیں گی۔ اس کے برعکس جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ رسول کی مانی ہوگی، عرش کے سائے کے تحت ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کچھ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جنہیں دیکھ کر شہداء اور انبیاء بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا المتحابون فی اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ اللہ کی رضا کی خاطر محبت، جیسے آپ اگر مجھ سے کرتے ہیں، کوئی عالم دین سے آپ محبت کریں، کسی مفتی صاحب سے کریں، کسی معامل پیر صاحب سے کریں، کسی آپس میں دوستی کریں، لیکن اس کی داڑھی دینداری کو دیکھ کر آپ کا تعلق، آپ کا ملنا صرف دین کی وجہ سے ہو، جس کی علامت یہ ہے کہ بیچ میں گناہ نہ آئے۔ اگر دو داڑھی والے مل رہے ہیں یا دو برقعے والی بچیاں مل رہی ہیں اور بیچ میں گناہ آ جائے، یاد رکھیں دوستی اللہ کے لیے نہیں، اور ہر شخص اپنے دل کا حال خود جانتا۔ ایک بچی نے مجھے کہا مفتی صاحب میں بالکل باپردہ لڑکی ہوں، دستانے تک پہنتی ہوں، لیکن میرا دل ایک اور لڑکی کی طرف مائل ہو گیا، وہ جب قریب آتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے میرے قریب بیٹھے۔ ویسے میرے دل میں کوئی گندا خیال نہیں ہے، کوئی برا خیال نہیں، لیکن پتہ نہیں میں اس کے بغیر بے چین ہو جاتی ہوں، اس کو نہ دیکھوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا یہ شیطان کی سمجھ لیں گرفت میں آنے کا پہلا اسٹیپ ہے۔ یہ بات ہی ظاہر کر رہی ہے کہ اس لڑکی کے بغیر آپ رہ نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل میں شیطان نے گھر بنا لیا۔ ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ فیس بک پر اسلامی بہنوں کو، وہ مخصوص کو تنظیم کا نہیں تھا، اس نے لفظ استعمال کیا، میں چاہتا ہوں اسلامی بہنوں کو قرآن اور حدیث بھیجوں،
آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں نے کہا کہ اسلامی بھائی مر گئے ہیں سارے، تو جو عورتوں کا خیال آیا میں نے کہا چھوڑ دو، عورتوں کو کرنے دو، وہ آپس میں کریں گے، تم بھائی مردوں کو بھیجو، 2 منٹ میں پٹکنی کھلا دے گا شیطان۔ تو میدان معاشر میں جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر محبت رکھی ہوگی، جو دیندار ہوتا ہے نا، اللہ والا ہوتا ہے، وہ جب کالج میں جائے گا، یونیورسٹی میں جائے گا، آپ بھی گئے ہوں گے بہت سارے، ہم بھی جب نئے میٹرک میں، جب میں نے ٹیکنیکل ہائی اسکول جیکب لائنس کراچی نمبر 3 اسی میں میٹرک یہاں سے کیا تھا میں نے، تو جب آدمی نیا نیا آتا ہے نا تو پھر جیسی گیدرنگ سوچ ہوتی ہے نا ویسی اس کو گیدرنگ مل جاتی ہے نا۔ کوئی 1-2 دن تو اجنبیت سے رہتی، پھر وہ دیکھتا ہے یہ ماں بہن کی گالیاں بکرا ہے، یہ چرس بھی پی لیتا ہے، یہ فلاں کی بہن فلاں کی ماں کی باتیں کرتا ہے، آج کل تو یہ انٹرنیٹ وغیرہ آ گیا تو یہ گندی پورن ویب سائٹ وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جس کا ذہن گندا ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ہم راز ہم خیال ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور جو دیندار ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں یہ نمازی ہے، داڑھی والا بھی ہے، وہ سب کو چھوڑ کر اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو جو ہوتے ہیں یہ طبقہ، یہ والا طبقہ بائیں ہاتھ والا، یہ کہتا ہے یہ تو بے وقوف ہے مولوی، انہیں چھوڑو، یہ ہماری گیدرنگ میں رہنے کے قابل نہیں ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی جو نبی کے طریق پہ چلے آج اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو، اس کا مذاق اڑاؤ، انہیں بے وقوف سمجھو، دقیانوسی سمجھو، انہیں حقیر معمولی گمان کرو، دنیا کی دوڑ میں سب سے پیچھے دیکھو، یہ سب سے پیچھے ہیں بیٹا، یہ تو میدان محشر بتائے گا۔ یہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر دوستی کی ہوگی، محبت رکھی ہوگی، اللہ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور جو آپ کے آوارہ گر دوست ہیں اگر وہ چرسی موالی سامنے سے بھی آتا نظر آئے گا اس وقت اس کی جسم سے آگ کے شعلے آپ کو گویا کے نظر آئیں گے، اور آپ کہیں گے خدا کے واسطے مجھ سے دور ہو جا، تیری صحبت نے مجھے تباہ کر دیا، آج میں جہنم میں چل جاؤں گا، میرے قریب بھی مت آ۔ تب پتہ چلے گا کہ دینداروں کا مذاق اڑانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جس مذہب کو آپ نے حقیر سمجھا، جس کے لیے نبی نے پتھر کھائے، جس کے لیے نبی نے الزامات برداشت کیے، آپ کو پاگل اور مزدور کہا گیا، ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا، آپ کو جھیلا وطن کیا گیا، مکہ چھوڑا، آپ کے اوپر تلواریں چلائی گئی، تیر پھینکے گئے، اس نبی کے دین سے آپ نفرت کرتے ہیں، اس کے دین پر چلنے والوں کو آپ نگاہ حقارت سے دیکھتے ہیں، انہیں اپنی گیدرنگ کے قابل نہیں سمجھتے، ان کی محفل کو معمولی سمجھتے ہیں، تو پھر میدان معاشر میں دیکھیے گا عزت کس کو ملتی ہے، کس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ پھر جائیے گا انہی انگریزوں کے پاس جن کی گوری چمڑیاں دیکھ کر وہ سور کھائیں، وہ شرابیں پئیں، ان کے شادی کے بغیر بچے پیدا ہوں، حرامی بچے، حرام کے بچے۔ آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، پچھلے پورے سال میں امریکہ کے اندر سرچ کر کے دیکھیں کتنے ناجائز بچے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ آپ کا آئیڈیل ہے، ان کی طرح بننا چاہتے ہیں آپ۔ انٹرنیٹ پر انہی کے سارے حرکتیں دیکھ دیکھ کر چاہتے ہیں کہ گھر میں بھی وہ حرکتیں ہوں، بیوی کے ساتھ وہی حرکتیں کریں جو آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں۔ انگریزوں کی تقلید کبھی سیکھا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں ریلیشن قائم کرنے کی مذہبی تعلیم کیا ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ڈیوڈ اور جوسف سے سیکھیں گے نا ہم، انٹرنیٹ پہ جائیں گے، ہر گندا کام وہاں دیکھ کر اپنی بیوی کے ساتھ گندا کام کریں گے، اسے بغیرت بنائیں گے، اس کی حیا شرم نکال دیں گے، اسے اور دلیر کریں گے۔ جب آپ چلے بھی جائیں گے تو وہی گندے مناظر سوچے گی، وہ غیر مردوں کا تصور ذہن میں لے کر آئے گی، آپ نے گندا کیا اپنی بیوی کو، انگریزوں کی تقلید کے اندر۔ سرکار نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک مسلمان اہل کتاب کی پیچھے چلے گا، حتیٰ کہ اگر انہوں نے روڈ کے کنارے زنا کیا ہوگا تو یہ بھی ویسا زنا کرے گا۔ اور بتائیں وہ آیا ہے کہ نہیں آیا ٹائم؟ اپنے افعال و اعمال دیکھ رہے ہیں ذرا، جو آپ دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، جو صبح سے لے کے شام تک آپ کرتے ہیں، کتنے سنت کے مطابق اور دین کے مطابق ہیں، اور کتنے ہندوانہ رسومات ہیں، کتنے انگریزوں کے طریقے پہ آپ چل رہے ہیں، اور فخر کر کے اعتماد کے ساتھ وداؤٹ اینی احساس کمتری، فخر کے ساتھ اپنے بچوں کو لباس پہنائیں گے، امامہ نہیں، کاجل نہیں لگائیں گے، سرما نہیں لگائیں گے، کرتا شلوار نہیں، یہاں سے کٹورا کٹ، 500 روپے دے کے کہتے ہیں میرے بچے کو بندر بنا دو۔
नाई कहता जब तुम कहते हो हुजूर हाजिर हैं, चर यहां से चलाया जैसे नारियल का छिलका ऊपर से। बच्चे को गोद में लेके बड़ा खुश है। वो भाई वो अंग्रेजों के बच्चे हैं, मोटे मोटे मुंह वाले, ये हेयर स्टाइल उन पे अच्छा लगता है। हमारे यहाँ बेचारे चूसे हुए बच्चे जिनको खालिस ग़िज़ाएं भी नहीं मिल रही, उन्हें गोद में लेके बच्चों को अंग्रेज बना लीजिए, अंग्रेज बना लिया। अब्बा खुश होकर आ रहा है। अच्छा बेटा डांस करके बताओ मामू आए। उसने ठुमका मारा बड़ा बदमाश है, बड़ा बदमाश है। नहीं, इसका बाप बदमाश है। मादरत का नाराज मत होइएगा, बाप बदमाश है, मां इसकी खराब है कि अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों और बच्चों को डांस करवा रहे हैं आप। शर्म नहीं आती है आपको? उन्हें ठुमके लगवा रहे हैं आप। अगर बच्चा तोतली जबान में तेली मां की तेली बहन की कर दे, गाली वगैरह गाली, फिर वो मेहमान है, देखो देखो अभी हाँ देखो सुनो बेटा जरा वो मामेन वाली दीजिए जरा, तेली मां की तेरी बहन की, यानी वो मामू को गाली बकरा, चचा को, चचा भी खुश हो, अबे बड़ा बदमाश है तो, अबे बड़ा बदमाश है। ये सिखा रहे हैं आप अपने बच्चों को, गाने सुना रहे हैं बच्चे। मैंने देखा है गाने लगा देंगे छोटे से बच्चों को ना, ये करेगा, डांस कर रहा है, अभी डांस कर रहा है, बड़े खुश है मेरा बच्चा, टांगे हिला रहा है, गाने के ऊपर, सॉन्ग के ऊपर टांगे हिला रहा है। बेटा ये टांगे यहां हिला रहा है, वहां तुम्हारी टांगे हिलेंगी मैदान माशर में। जब ये बच्चा अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर कहेगा कि मेरे माँ बाप को पकड़, यार अपने करीम इन्होंने मुझे बेगैरत बनाया, मुझे तेरी तालीमात के खिलाफ चाहने पर इन्होंने उभारा, मैं नेक बनना चाहता था नहीं बनने दिया, मैं दाढ़ी रखना चाहता था नहीं रखने दी, बच्ची कहेगी मैं बुर्का पहनना चाहती थी नहीं पहनने दिया, मुझे गैर मर्दों की निगाहों के सामने मेरे माँ बाप लेकर आए, अल्लाह ताला इनसे हिसाब ले। फिर लगाएगा ठुमका, फिर कहेगा बेटा इधर ठुमके लगा के बता जरा मैदान माशर में, फिर तुम्हें पता चलेगा जब जूते पड़ेंगे, नबी के खिलाफ जाने का अंजाम देखोगे, उस वक्त हमारी बातें अभी आपको बुरी लग रही होंगी ना, उस वक्त कहेंगे यार मुफ्ती साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, काश हम बात मान लेते, हम तो मुफ्ती साहब को गालियां बकते रहे। मैदान माशर में धूप भूख प्यास, और जैसे जैसे नाम लिया जाएगा, आ भाई फुलां बिन फुलां आए, लड़के का नाम उसके बाप का नाम लिया जाएगा, लाइनें की लाइनें लगी होंगी, लेकिन अल्लाह ने हिसाबन यसीरा फरमाया, अल्लाह के लिए हिसाब बिल्कुल आसान है। 50,000 साल का वो दिन होगा, एक ही दिन में अल्लाह सबको निपटा देगा। लेकिन आप अंदाजा करें कि अगर किसी को फांसी की सजा हो जाए, 10-15 आदमियों, और एक एक का नाम ले, आ भाई फुला बिन फुलाए आया, फांसी पे लटका दी, दूसरा आए, फिर तीसरा चौथा, और खुदा ना खास्ता हम भी लाइन में लगे हों तो कांपना शुरू हो जाएंगे, एक का अंजाम देखकर, दूसरे का अंजाम देखकर रंग फक हो जाएगा, दुआ करेंगे अल्लाह तू बचा ले, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे बचा ले, मुझे किसी तरह बचा ले। हालांकि यकीन होगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा। हालांकि यकीन होगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, इसके बावजूद उम्मीद की एक किरण होगी कि हो सकता है कोई अल्लाह ताला करम फरमा दे। तो आप अंदाजा करें जब करीब आते जाएंगे क्या खौफ का आलम होगा। अब मैदान महशर का, यहां तो हम रिश्वत दे सकते हैं, सिफारिश काम आ सकती है, वहां भी सिफारिश काम आ सकती है। मेरे नबी सैयदुल अंबिया सिफारिश फरमाएंगे, वो उनका करम है कि वो हमारी सिफारिश कर दे, ये उनका करम है कि हम मुकम्मल ना फरमानी करें तब भी सरकार शफात फरमा दें। मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, ना मायूस करना चाहता हूं, लेकिन जरा सोचिए, हम नबी का कहना ना माने, नबी की तालीमात को मामूली समझें, आपके अहकाम को सुनकर नाराज हो जाएं, अपने सारा दिन ऐसा जानवरों की तरह गुजारें, खाओ पियो बच्चे पैदा करो और मर जाओ, और फिर जब नबी की इतनी मुखालफत करने के बाद, गोया के आलम में बगावत उठाने के बाद, किस मुंह से जाकर कहेंगे या रसूलल्लाह मेरी शफाअत कर दे? शर्म नहीं आएगी हमें? और अल्लाह ने करेगा, सरकार ने फरमाया कि दुनिया में तो तू मुझसे मेरे दीन से नफरत करता था, मेरे तरीक से नफरत करता रहा, जो मेरी
तबलीग करते थे मेरी तालीमात की, कि नबी करीम ने फरमाया लियुबल्लिगु शाहिदुल गायबा, ये सहाबत खिताब था, चाहिए कि जो हाजिर हैं मेरे पैगाम को गायब तक पहुंचा दें। ये क़यामत तक के लिए सरकार का फरमान था। तो जो मेरे मुबल्लिग थे उनसे तुम नफरत करते रहे। दरसे कुरान का मस्जिद में ऐलान हुआ, तुम ना बैठे। दरसे हदीस का ऐलान हुआ, तुम ना बैठे। दरसे फिक्र का ऐलान हुआ, तुम ना बैठे। तुम्हारे इलाकों में दारुल उलूम चलते रहे, तुमने दीनी तालीम हासिल करना पसंद ना किया, मेरे दुश्मनों के तरीक पर चले। जाओ आज मेरे दुश्मनों से शफात के बारे में कहो, फिर क्या होगा? अंग्रेज करेगा शफात? ये गोरी चमड़ियां वहां फंसी होंगी, जिनको आज देख के आप रश करते हैं ना, उनकी सेहत के ऊपर इनका रंग फक होंगे, इनके चेहरे सियाह हो जाएंगे, सियाह काले चेहरे, काले एकदम। कुरान कहता है सियाह चेहरे हो जाएंगे। ये जितने गोरे गोरे चेहरे हैं ना, ये सियाह हो जाएंगे। फिर जाके हाथ चूम लीजिएगा उनका, क्योंकि जिंदगी में तो मौका नहीं मिलेगा हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के हाथ चूमने का, उनके करीब जाने का, ऑटोग्राफ लेने का, एक सेल्फी लेने का। मैदान माशर में चले जाइएगा उनके पास, देखिएगा इनका हशर क्या हो रहा होगा वहां पर। मेरे नौजवानों, अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाए, ये काबिल रश्क जिंदगी है आपकी। और इसके बाद फिर हिसाब किताब। अब अल्लाह करम फरमाए तो फरमा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला एक बंदे को अपने पास बुलाएगा और लोगों और उस बंदे के दरमियान एक पर्दा कर देगा। तो किसी को ना आवाज जाएगी बाहर, ना कोई देख रहा होगा क्या हिसाब किताब हो रहा है। फिर अल्लाह उसे करीब करेगा अपनी शान के लायक, और अल्लाह ताला फरमाएगा कि देख तूने ये गुनाह किए थे कि नहीं। सगीरा गुनाह दिखाएगा अल्लाह ताला, उसे सब याद आएगा। हाफजा बड़ा परफेक्ट होगा। यहां तो आप कहते हो मुझे याद ही नहीं रहा मैंने क्या क्या किया है। मैदान माशर में सारा याद आ जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये तूने गुनाह किए, छोटे गुनाह दिखाएगा, वो इकरार करेगा। और दिली दिल में कह रहा होगा यार ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला बड़े गुनाह भी पेश कर दे। नमाज क़ज़ा की, जिना किया, औरतों की इज्जतें खराब की, उनको बदनाम किया, माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगुओं की, उन्हें उनकी कमजोरियों को और बुढ़ापे का एहसास दिलाया। ये ना अल्लाह दिखा दे। जब ये हो जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, यानी कभी कबीर गुनाह ज़ाहिर नहीं फरमाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तेरे इन तमाम सगीरा गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। तो बेख्तियार वो कहेगा अल्लाह ताला वो मेरे कबीरा गुनाह थे वो कहां हैं? फौरन कहेगा कबीर मिला ताकि उसका इनाम भी पाल। तो सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक दहक फरमाएगा, मुस्कुराएगा अपनी शान के लायक। तो ये भी हो सकता है ये करम। लेकिन जो उमूमी कायदा ये है कि जो अल्लाह ताला का नाफरमान होगा, जिसने रसूल की तालीमात का मजाक उड़ाया, और खुदा न खास्ता खास तौर पे वो जो बहुत जुर्रतमंद होकर कुफ्र इख्तियार कर चुका होगा। ये जितने आप पोस्टें पढ़ते हैं ना, ये प्रैंक वगैरह आते हैं, इसके अंदर बाद औक़ात कुफ्रियात होती हैं और आप उन कुफ्र को देखकर हंस रहे होते हैं, हा 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 हा। याद रखें जो कुफ्र को देखकर उस पर खुश हुआ, राजी हुआ, वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये इतनी खतरनाक चीजें हैं आपको पता नहीं चलता। ईमान कोई ऐसी शय तो नहीं है कि कंधे पे 5 किलो रखा हुआ एकदम हटेगा तो आप कहेंगे भाई यार वजन कम हो गया, शायद ईमान चला गया। नहीं, पता भी नहीं चलता। ईमान तो एक यकीन का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अल्लाह की तरफ से लेकर आए उसके ऊपर यकीन रखना कि यह हक है, सच, ये है ईमान। और यकीन का मतलब ये होता है कि 100% आप उसकी तरफ हो, बिलीव 100%। मसलन अल्लाह एक है या एक से ज्यादा, अपने दिल से आप क्वेश्चन करें कि एक है, दिल कहेगा हाँ। एक से ज्यादा है, नहीं। फिर आप दिल में झांकें और पूछें ये जो तुम कह रहे हो अल्लाह एक है, इसका रेशो क्या है? इन दोनों में इसका रेशो क्या है? 100 और 0 या 50-50, 90-10? आपका दिल कहेगा यहां 100 यहां 0। अल्लाह एक है 100, इसको कितने वोट? 0। ये यकीन कहलाता है और इसी का नाम ईमान है। अब मेरे बच्चों अच्छी तरह समझ लो, मेरी बहनों आप समझ लो, ईमान के जाया होने का मतलब क्या है कि शैतान इस 100 को पीछे ले आता है।
جیسے ہمارے نوجوان بعض ہوتے ہیں امتحان میں فیل ہو گئے، ایک آوارہ گرز قسم کی لڑکی، چلو لڑکی ہی صحیح، انٹرنیٹ کے اوپر وہ بھاگ گئی پاگل بنا کے، فوراً بیلنس لیتی رہی، پھر آخر میں غائب ہو گئی، اس کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو گئی. تو یہ بعض اوقات کلمات کفر نکال دیتے ہیں زبان. اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، تو ایسا ظالم ہے، ظالم ہے تو، میری محبت مجھ سے چھین لی تو نے، تو ظالم ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اعتقاد، یقین کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ بولیں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. یہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ 100% ہے کہ نہیں؟ 100%. اور ظالم ہے یہ کتنا ہے؟ 0، بالکل 0. ہم کہتے ہیں نہیں میرا رب کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، نہ کرتا ہے، ذرہ برابر نہیں. لیکن اب کیا ہوا؟ جب آپ کو ضرب لگی، آپ کے ذاتی مفادات چھن گئے، تو پھر ایک دم دل کے اندر ریشو بدلتا ہے. بعض اوقات تو 50-50 ہو جاتا ہے، بعض اوقات اپوزٹ ہو جاتا ہے، 100 یہاں 0 یہاں. وہ لوگ ہوتے ہیں جو برملا منہ سے کہتے ہیں، آپ سمجھا رہے ہیں یار چلو کوئی بات نہیں، موٹر سائیکل چھن گئی، گاڑی لے گیا، گھر میں چوری ہو گئی، اللہ کی رضا پہ راضی، صبر کرو. نہیں، کیسے صبر کرے؟ پورے محلے میں کسی کی چوری نہیں ہوئی، یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے؟ ظالم ہے اللہ، میں کہتا ہوں. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس کا مطلب آپ کا یقین بدل دیا نا اس نے. بالکل یوں لیا ہے، جسٹ اپوزٹ، بس آپ کا ایمان گیا. جو عقائد انتہائی امپورٹنٹ ہیں، جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، اس میں اگر آپ 1% بھی ادھر آ گئے نا، 1% ایمان چلا جائے. اب آپ ضروریات دین کیا ہیں آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ اپنا احتساب کرنا جانتے ہیں؟ کیا آپ نے صبر کی عادت ڈالی ہے، اپنے گھر والوں کو صابر بنایا ہے؟ یا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے بڑ بڑ شروع کر دیتے ہیں، دل میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، یا مخلوق سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، اعتراض، فوراً زبان اعتراض دراز کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان شدید خطرے میں ہے. کبھی بھی شیطان اس کو پیچھے لے آئے گا. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر دنیا میں ایمان ضائع ہو گیا تو میرے آقا نفرت سے چہرہ پھیر لیں گے، پھر کوئی راحت سکون نہیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا، ان کے زخموں کا خون اور پیپ، گندگی گندگی، اور خوب گھونٹ بھر بھر کے پیے گا کافر. اور جب اسے پیاس لگے گی، بعض اوقات روایت میں آتا ہے کہ وہ تمنا کرے گا مجھے پانی پلا دے، اے اللہ مجھے پانی دے دے، تو لوہے کی بالٹیوں میں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. ابھی دیکھیں اللہ کی مرضی ہے، وہ پکڑے گا لیکن ہاتھ نہیں جلیں گے، انہیں وہ برداشت کر لے گا. جب وہ منہ کے قریب لائے گا، سرکار فرماتے ہیں وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ اس کے منہ کی کھال پگھل کے نیچے گر جائے. اور قریب کرے گا تو اوپر کا ہونٹ جلن یعنی گرمی سے سوج کر نصف سر تک چلا جائے گا، اور نیچے والا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا. یوں لٹک جائیں گے ہونٹ، ایک اوپر چڑھ جائے گا سکڑ کے، پھر بھی باز نہیں آئے گا. وہ پیے گا تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اندر جاتے اس کی آنتیں وانتیں کاٹ دے گا، سب پیچھے کے راستے باہر نکل جائے. لیکن ایسا نہیں کہ کام ختم ہو جائے، جیسے ہی پانی پی کے چوکے گا پھر سب آزاد ٹھیک، پھر عذابات کا سلسلہ شروع، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. میرے بچوں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، خدا کی قسم آپ کے ہم ہمدرد ہیں. ناراض مت ہوئیے گا، آپ کے تو شاید گھر کے اندر پچھلے پورے سال کبھی موت کی بات نہیں ہوگی، نہ جنت کا تذکرہ، نہ دوزخ کا، نہ اللہ کا احتساب، نہ میدان محشر کی ذلت، نہ جہنم کے عذابات، نہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ. سنا ہے آپ نے گھر میں؟ یہ اجنبی موضوعات ہو گئے. آج کیا پکے گا؟ بیٹا تم ٹیوشن سینٹر چلے جاؤ، آج دکان جلدی کیوں نہیں کھولی، تم امتحان قریب میں، محنت کر لو، پڑھ لو، بھئی کپڑے استری کر دو، بھئی کھانا لے آؤ. ان باتوں سے ہی فرصت نہیں ہے. پھر انٹرنیٹ، پھر دوستیاں، پھر فلانا، پھر فلانا. دین کو تو ہم نے بالکل اٹھا کے پھینک دیا ہے. اور اللہ نہ کرے پھر اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی، کیونکہ جن دوستوں کے ساتھ ہم ہیں، نہ تو وہ ہمیں گناہ سے روکیں گے، نہ ہمیں توبہ کی طرف مائل کریں گے، نہ وہ ایسے ہیں کہ انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے تم ایسے لوگوں سے دوستی کرو کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، ان کی گفتگو سے تمہارے علم دین میں اضافہ ہو،
اور وہ زبان قول سے نہیں بلکہ ان کا ظاہری حال تمہیں نصیحت کرنے کے لیے کافی ہو جائے. ایسوں کے ساتھ رہو کہ دیکھو تو اللہ یاد آئے, آخرت یاد آئے, نماز یاد آئے, گناہوں سے توبہ کرنا یاد آئے. ساتھ بیٹھ جاؤ تو وہ دین کی بات کریں, پاکیزہ باتیں کریں, آپ کے ذہن کی گندگی کو نکالیں, دل کی گندگی کو باہر کریں, نورانیت پیدا کریں, آپ کے لیے گناہ سے بچنا آسان کر دیں, نیکیاں کرنا بالکل آسان ہو جائے. اور اگر وہ خاموش بھی بیٹھا ہو بس آپ یوں دیکھیں اور آپ کے دل میں خیال آئے یار یہ کتنا دیکھو چہرہ نورانی ہے, داڑھی بھی ہے, نمازی ہے, یہ بھی نوجوان ہے, میں بھی نوجوان ہوں, لیکن یہ دیکھو جوانی کے اندر سب کام کر رہا ہے, مجھے بھی کرنے چاہیے. یعنی اس کا ظاہری حال یہ نصیحت کرنے کے لیے کافی ہو رہا ہے. ناراض مت ہوں, اپنے رشتہ داروں اور دوستوں میں دیکھ لیں, ایسا ہے آپ کے پاس افراد؟ اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں دیکھیں آپ, موبائل کے اندر کن کن کے نمبر سیو کیے ہوئے آپ نے. چرسی, موالی, زانی, بے نمازی, دین سے باغی, شریعت کا مذاق اڑانے والے, یہ آپ کے دوست ہیں سارے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے تو جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا تھا ان ہم مجلس لوگوں کی صورتیں اس کے سامنے لائی جاتی ہیں. اب آپ بتائیں اگر آپ دینداروں کے ساتھ ہوں گے, داڑھی والے, امامے والے, نمازی, ہماری بچیوں کو پاکیزہ عورتوں کے چہرے سامنے آئیں گے تو کلمہ یاد آئے گا, اللہ کی طرف دل مائل ہوگا. اور اس کے برعکس ایک آ گیا چرسی, موالی, زانی, گندی فلمیں دیکھنے والا, گندی غلیظ باتیں کر کے آپ کے ذہن کے اندر گندگیاں کوٹ کوٹ کے بھرنے والا, آپ کو دین سے باغی بنانا. کلمہ یاد آئے گا آپ کو, تو یاد آتا وہ کلمہ بھول جائے گا اس کا منوس شکل دیکھ کر. کسی کو میری بات بری لگی میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن ہم نے ایسے لوگوں سے دوستی کی ہوئی ہے کہ ایک لمحہ نہ دین کا خیال, نہ آخرت کا خیال, نہ توبہ کا خیال, نہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا خیال. دنیا دنیا, گناہ گناہ, فضولیات. اب میدان معاشر میں پھر یہ معاملہ, تو اللہ نہ کرے ایمان ضائع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پھر جہنم. اور دو حسرتیں ہیں ایسے شخص کے لیے, ایک جہنم میں دخول, یہ باعث حسرت اور باعث ذلت اور سخت تکلیف دے, اور ایک جنت سے محرومی. روایت میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, قرآن کہہ رہا ہے, آیات کا مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں آیات بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن میں آیات پڑھوں پھر ترجمہ کروں گا, ٹائم زیادہ لگتا ہے. میں اس لیے آپ کو ترجمہ سب چیزوں کو سنا دیتا ہوں تاکہ فہم آسان ہو جائے. تو جنتی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں شخص دکھا کہ ہم اسے دین کی طرف بلاتے تھے. ویسے کافر کے بارے میں ہے آیت, کافر کے بارے میں, لیکن مسلمان کو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے. تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو دکھا وہ جہنم کس حال میں. تو ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جنتیوں اور جہنم کے درمیان, تو جنتی دیکھیں گے وہ عذاب میں مبتلا ہو. تو وہ جنتی کہے گا کہ بتا جو میں نے تجھے کہا تھا آج تو نے اس کو سچ پایا کہ نہیں پایا؟ اللہ کے وعدے کا تو نے سچ دیکھا کہ نہیں؟ وہ انتہائی حسرت کے ساتھ کہے گا کہ ہاں جو تم کہتے تھے صحیح کہتے تھے. واقعی میں شدید ندامت اور پچھتاوے میں ہوں. اس کے بعد کھڑکی بند کر دی جائے اور حسرت بڑھ جائے گی اس کی. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, میری بہنوں, میں پھر اعادہ کر رہا ہوں, دہرا رہا ہوں بات کو, خدا کی قسم ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. جتنے ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں, آپ نے اپنے بچوں کو اتنے پیار و محبت سے آخرت کے بارے میں نہیں بلایا ہوگا جتنا میں, ہم لوگ اور دیگر علماء کرام رات دن محنت کر رہے ہیں. کتنے کرمنلز نے گناہ چھوڑے ہیں. ہماری ایجنسیز اچھی طرح جانتی ہیں کیونکہ یہ معاشرے پہ گہری نظر رکھتی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کس کی سپیچ کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. ہمارے ادارے جانتے ہیں کہ واقعی ان اصلاحی بیانات سے کتنے نوجوانوں نے گناہ چھوڑے, کتنے نمازی ہو گئے, کتنوں نے ماں باپ سے بدتمیزی چھوڑ دی, حرام کاروبار چھوڑ کے حلال کی طرف آ گئے, اور اللہ نے پہلے سے زیادہ برکتیں عطا فرمائی. اس لیے میرے بچوں آئیے شروع میں پھر میں اختتام کی طرف آتا ہوں. اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا تھا؟ عبادت کے لیے. اور عبادت کا آسان مفہوم کیا ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم ماننا. اور یہ حکم ماننا دو امور پر مشتمل ہے. بعض کاموں کو کر کے یہ حکم ماننا,
اور بعض کاموں سے رک کر یا ان کے قریب نہ جا کر حکم ماننا، دونوں چیزیں عبادت ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کا صحیح مفہوم نہیں جانتے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں ہے، گناہ کے کام بھی کر رہا ہے، لیکن ہمیں تعارف کراتے ہیں حضور ان سے ملیں، یہ بڑے متقی آدمی ہیں۔ متقی؟ سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں، کوئی تقوی کی ظاہری علامت تو ہے نہیں۔ ہم کہتے ہیں کیا کرتا ہے؟ وہ جی الحمدللہ ہر مہینے مسجد میں 20,000 روپے چندہ دیتے حاجی صاحب۔ تو حاجی صاحب نے سوچا کہ نماز نہ پڑھوں، روزہ نہ رکھوں، گناہ سے نہ بچوں، ٹھمکے دیکھتا رہوں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور میری گرفت بھی نہ ہو، تو شیطان نے کہا تم ایسا کرو 20,000 روپے مسجد میں دے دو، یہ بھی بڑی بات ہے، باقی پھر کچھ نہیں کرو گے کوئی بات نہیں۔ او بھائی عقل کے اندھے، تم مجھے ایک صحابی کی مثال بتا دو کہ انہوں نے نبی کے ذریعے کلمہ پڑھا، سرکار کے صحبت میں رہے، سرکار نے اشارے کر کے نام لے کر جنت کی بشارتیں دیں، اس کے باوجود وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوئے ہوں کہ یار اب ہم عمل نہیں کرتے، اب تو سرکار کے زمانے کے ہیں، سرکار کی صحبت میں ہیں، تھوڑا بہت کمی بھی ہوگی اللہ معاف فرما دے گا۔ نہیں، متقی، پرہیزگار، نیک اعمال سب کرتے رہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایک راستہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، صدقہ وغیرہ کر لیتے ہیں، رمضان کے روزے، حج وغیرہ کر لیا، یہ تو ایک عبادت کا حصہ لے لی۔ یہ سیکنڈ جو ہے نا، یہ بڑا مشکل بھی ہے، اور اس کو بعض اوقات سمجھتی نہیں کہ عبادت ہے، وہ ہے گناہ چھوڑنا۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور نیک عمل کرنے سے گناہ سے بچنا افضل اور اولیٰ ہے، لیکن مراد ہے نوافل میں، ٹھیک ہے نا، فرائض ہے، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض واجب ایک طرف، ایک ہے کہ آپ نفلی کام کرنا چاہتے ہیں، چلو نفلی نماز پڑھ لیتا ہوں، نفلی صدقہ کر دیتا ہوں، نفلی حج کر لوں، عمرہ کرنے چلے گئے آپ، یہ بھی نیک اعمال تو ہے نا، مسجد میں چندہ دے دیا ہے، نفلی ہوتا ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن ان سب سے افضل کیا ہے؟ گناہ سے بچنا۔ اور ہمارے نوجوان اب یہ اپنے، چونکہ پھر ہاتھ جوڑ کر جو ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بچوں کو اینٹی نہیں کر رہا ہوں خدا کی قسم، لیکن ہمارے ماں باپ ہمیں یہ سبق اپنے عمل کے ذریعے پڑھا رہے ہوتے، بیٹا نماز پڑھو نہ پڑھو اپنی مرضی کی ایک دو پڑھ لو، حرام حلال کی تمیز نہ کرو، پیسہ آنا چاہیے، گھر کا خرچہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تھوڑا لڑکی بازی کرنی ہے، منہ سے نہیں کہتے، اجازت دیتے، لیکن دیکھتے ہیں کہ لڑکا لگا ہوا تو کہتے ہیں لگے رہنے دو، سیلری تو لا کر دے رہا ہے، گھر کا خرچہ تو اٹھا رہا ہے، کم از کم ہمارے سامنے تو برا بلا نہیں کہتا۔ تو ماں باپ جو ہیں انہوں نے یہ سبق پڑھا دیا کہ بیٹا کچھ نافرمانیاں کرنے کے بعد تھوڑے بہت نیک عمل کر لو، بس یہ تمام نافرمانیوں پہ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان نافرمانیوں کو نظر انداز کر دے گا۔ جب ہم اپنے بڑوں کو یہ پریکٹیکلی طور پہ کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم بھی کہتے ہیں تھوڑا بہت تڑکا لگا لو نیکی کا بھی، باقی گناہ کرتے رہو۔ اب جیسے آپ کسی سے کہیں کہ یار تم نماز پڑھا کرو، غزہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، تو جواب میں کہتے ہیں او بھائی ہم ویلفیئر میں پیسے بھی دیتے ہیں، ہم نے کتنی بچیوں کی شادی بھی کرا دی ہے، 12ویں شریف آتی ہے تو 20 دیگیں ہم نے پکائی ہیں، ہمارے علاقے میں نعت خوانی ہوئی تھی تو سب سے بڑھ کر چندہ میں نے دیا۔ بھائی اگر آپ نے اخلاص سے دیا تھا اللہ نے قبول فرمایا، اس کا اجر پاؤ گے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کس نے آپ کو یہ کہا کہ باقی چیزیں چھوڑ کر اور آپ اس طرف آ جائیں اور ان مستحبات کو کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ ضرور اللہ تعالیٰ میری تمام خطاؤں سے درگزر فرما لے گا؟ یہ سبق آپ کو نبی نے دیا ہے تو ثابت کریں، قرآن نے دیا ہے ثابت کریں، صحابہ اہل بیت اطہار نے دیا ثابت کریں۔ نہیں، یہ جدید دور کے نکمے مسلمانوں کا نتیجہ مرتب کردہ ہے کہ گناہ کرو اور پھر اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے تھوڑا بہت نیک عمل کا تڑکا بھی کر لو، بس پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بالکل اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے، اگر رحمان رحیم ہے تو قہار و جبار بھی ہے۔ یہ واقعہ بھی شاید آپ نے سنا ہو، ایک بزرگ تھے، ایک بادار ایک علاقے میں گئے، وہاں کو جو قاضی تھا وہ واز کر رہا تھا، ایسا لوگ رونے لگے، لیکن پھر جب آپ باہر نکلے دیکھا بازاروں کے اندر کرائم ہو رہے ہیں، خیانت، کم تولنا، یہ وہ، حیران ہوئے کہ اتنا پراثر بیان باہر یہ،
تو ایک دفعہ جب وہ واز کر رہا تھا آپ آئے اور اس کے گھر چلے گئے, دروازہ بجایا, خادمہ باہر آئی, کہا تجھے, اس نے پہچان لیا کہ یہ بزرگ ہیں, کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, تو اسے اسی بتا کہ یہ قاضی جب ابھی فارغ ہو کر گھر پہ آئے گا تو کیا کیا کرتا ہے. اس نے کہا یہ قاضی صاحب جب آئیں گے نا تو مجھے کہیں گے لا شراب لے کر آ, جب میں شراب دوں گی وہ گلاس بھریں گے اور کہیں گے بول اللہ رحمان رحیم ہے, میں کہتی ہوں اللہ رحمان رحیم ہے. بزرگ نے فرمایا آج جب وہ آئے نا اور کہے کہ بول اللہ رحمان رحیم ہے, تو تو جواب میں کہنا کہ اللہ رحمان رحیم ہے لیکن قہار و جبار بھی ہے. وہ غریب بھی فرماتا ہے. جب وہ حضرت نے قاضی صاحب نے پیگ بھرا اور کہا بول اللہ رحمان رحیم ہے, اس نے کہا رحمان رحیم ہے لیکن قہار و جبار بھی ہے. ہاتھ ہلا, جام نیچے گر گیا. کہ تجھے بات کس نے بتائی؟ اس نے بتایا فلاں بزرگ نے. پھر اس نے توبہ کی کہ اب میں آئندہ سے نہیں. دل پہ چوٹ لگ گئی. اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر دیکھا اس کے واز کا اثر بازاروں میں تھا کہ برائیاں ختم ہونا شروع ہوئی. تو میرا تقریباً 34 سال کا تجربہ ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنے اطراف میں کسی نوجوان کو دیکھ کر کہیں کہ سارے سنبھل سکتے ہیں, شیطان نہیں سدھر سکتا, لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے ایسے ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے خدا کی قسم کہ رات دن گناہ اور وہ جیسے چولی دامن کا ساتھ. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے نا, کون روک سکتا ہے؟ نوجوانوں کے دل کی دنیا بدلی ہے. انہوں نے گناہ چھوڑے, انہوں نے برائیاں چھوڑی ہیں, اور یہ توفیق اور ہمت بھی اللہ دیتا ہے. نوجوان ہمیں بتاتے ہیں مفتی صاحب پہلے گندی ویب سائٹ کا وزٹ میں ہر روز کرتا تھا اور کئی گھنٹے دیکھا کرتا تھا, اور میں سمجھتا تھا اس کے بغیر میں رہوں گا نہیں. اللہ نے میرا ایسا دل پھیرا ہے کہ اب 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, ایک دفعہ بھی میں انٹرنیٹ پر نہیں گیا ہوں. پہلے میں نماز قضا کرتا تھا, اب میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں آمد کے مقصد کو پورا نہیں کرو گے تو سیلری نہیں ملے گی. آخرت کا بھلا نہیں ہو بلکہ وہ عذابات جو میں نے ذکر کیے. اور یقینی سی بات ہے کہ دنیا میں آمد کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو احکام پتہ ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کرنے کا حکم دیا, اس کو کرنا ہے. ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا, ان سے بچنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ کو جاننا ہوگا, اور مجھ پر کیا فرض ہے کیا واجب ہے یہ جاننا ہوگا تاکہ فرض واجب کو پورا کریں اور حرام اور مکروہ تحریمی سے بچیں. اب اگر میں آپ سے بس یہ ختم کر رہا ہوں, اب میں آپ سے پوچھوں, آج آپ جائیے گا بلکہ ایک ڈائری لیجئے گا, قلم ڈائری, ٹھیک ہے, اور لکھیے گا اس میں گناہ کتنے ہوتے ہیں. پہلے تو گناہ کی تعریف لکھیے گا, گناہ کہتے کس کو ہیں, پھر گناہ کی اقسام کیا ہیں, پھر کون کون سے گناہ ہیں وہ لکھیے گا. آپ دیکھیں گے تھوڑے سے 10 12 15 لکھ کر آپ تھک جائیں گے, ذہن میں نہیں آئے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہمارے گھروں میں ہزارہا گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں ڈیلی, اور ہمیں پتہ ہی نہیں. اور اس میں سب سے بڑا قصور گھر کے سرپرست کا ہے, جو شادی کے بعد ذرا بچے بڑے ہو گئے تو یوں پاؤں میں پاؤں رکھ کر چوڑا کر بیٹھے, چائے لاؤ, پانی لاؤ, کپڑے استری کر دو, بیٹا اب تم کمانا ہے. بچوں نے کہا ابا میں جاب مل گئی ہے, آپ آرام سے بیٹھیں, یہ لیں. تو محنت سفل ہو گئی, صاحب مل گیا سب کچھ. حضرت احتساب کے لیے تیار رہیے. میری وہ مائیں جنہوں نے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا, آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ اگر اخلاص ہوا, لیکن احتساب کے لیے بھی تیار رہیے. یہی اولاد ہوگی میدان محشر میں آپ کو کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کوشچن کرے گی, اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ سے سوال کر, انہوں نے ہمیں گناہوں پر دلیر کیا تھا, انہوں نے ہمیں نمازی نہیں بننے دیا, انہوں نے علم دین نہیں سیکھنے دیا, انہوں نے دینداروں کے قریب نہیں ہونے دیا. یہ گھر میں دینداروں کا مذاق اڑاتے رہے, ہمارے دل میں بھی دین کی نفرت پیدا ہوتی رہی. انہوں نے کبھی نہ قرآن کھولا نہ حدیث کی کتاب گھر میں رکھی, تو پھر ہمارے ہمیں بھی عادت ہوگی. پکڑ اللہ تعالیٰ ان کو. پھر کیا کریں گے آپ؟ بارہا آپ کو حدیث سنائی, پھر سناتا ہوں, کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, تم سے بروز قیامت تمہارے ماتحت کے بارے میں کوشچن ہوگا, انہیں جو تمہارے انڈر ہیں وہ. پھر فرمایا مرد سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا,
عورت سے اس کے گھر کے شوہر کے گھر کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں سوال ہوگا. مرد سے کیا سوال ہوگا؟ اپنے بیوی بچوں کو علم دین سکھایا تھا، نیکی کا حکم کیا تھا، برائی سے روکا تھا کہ نہیں؟ اپنے آپ کو رول ماڈل بنایا تھا، دین کے قریب رکھا تھا کہ بچے آپ کو دیکھ کر نمازی بنتے، گناہ سے دور رہتے، حرام سے توبہ کرتے، حرام کے قریب بھی نہ جاتے؟ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور ماں کو کھڑا کیا جائے گا، تم نے کیا کیا یہ بتاؤ. غیر مردوں کو تصور تو نہیں لاتے رہی تھی شوہر کو چھوڑ کر؟ اپنے کزن سے ہٹ کے لیے تو نہیں کرتی رہی تھی؟ ہنس ہنس کے مٹک مٹک کے باتیں تو نہیں کرتی رہی تھی؟ ان کے سامنے بے پردہ تو نہیں آتی رہی تھی؟ شوہر کی امانت میں خیانت تو نہیں کی تھی کہ سامنے باتیں شوہر سے کر رہی ہیں اور تصور ذہن میں کسی اور مرد کا لے لیا؟ کسی سے دوستی تو نہیں کی تھی تم نے؟ اللہ سب جانتا ہے، لیکن سامنے کھڑے کر کے احتساب کرے گا. ماں سے احتساب ہوگا. تم نے اپنی بچی کو غیبت سکھائی، چغلی سکھائی، اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنا سکھایا، کیونکہ تم نے اس بچی کے باپ کے سینے پر چڑھ کے گفتگو کی اور بچی سب یہ دیکھ رہی تھی. تم نے اس بچی کے سامنے اپنی ساس یعنی اس بچی کی دادی کی برائیاں کی. یہ بڑھیا مرتی بھی نہیں ہے، کٹنی ہمارے گھر میں سر پہ مسلط ہو گئی ہے، اور ان بچوں کے دل سے تم نے بڑوں کی عظمت اور محبت نکالی تھی. احتساب ہوگا. اب حساب دو. کیا جواب دیں گی آپ؟ کیا جواب دیں گے باپ جو اپنے بچوں کو گناہوں پہ لگا رہے ہیں اور پھر بھولے پن میں کہتے ہیں مرتضیٰ ہم کیا کریں، ہم نے تو دین سیکھا نہیں تھا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو کیوں نہیں سیکھا؟ آپ کے نبی نے فرمایا نہیں تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان اور مرد و عورت پر فرض ہے؟ اللہ نے نہیں فرمایا تھا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. کیوں نہیں کیا تھا؟ وہاں یہ بھولا پن نہیں چلے گا، وہاں یہ بچپنا نہیں چلے گا. میرے بچوں، میں آپ کو ماں باپ کا اینٹی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو احتساب کی دعویٰ ضرور دوں گا. کریں اپنے بڑوں کا احتساب. دیکھیں انہوں نے کیا کیا غلط کیا تھا، لیکن ان کے سامنے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایسا کیوں کیا تھا. آپ کے لیے تعلیم شرع یہ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اپنے ماں باپ سے اف بھی مت کہو، انہیں ڈانٹو مت، اور ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرو. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں احتساب کرو، یعنی سامنے آ کر احتساب کرو، تب دیکھو کیا غلط ہو رہا ہے، کیا کمی ہے، اسے نوٹ کرو اور ارادہ کرو کہ میں اپنی فیملی اپنی نسلوں کے اندر اس کو نہیں ہونے دوں گا. اب یہ وائرس رک جانا چاہیے، یہ وائرس سرایت نہیں کرنا چاہیے. پورا گھر فجر میں پڑا سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، رمضان کے روزے قضا کر رہا ہے، جوان بیٹا صرف گٹکے کے لالچ میں. ماں بے پردہ نکل رہی ہے، بہنیں بے پردہ نکل رہی ہیں، حرام کی آمدنی گھر کے اندر آ رہی ہے، نہ قرآن کھل رہا ہے، نہ حدیثی کتابیں، نہ سیرت رسول پڑھی جا رہی ہے. ماں بہن کی گالیاں ایسے منہ سے نکل رہی ہیں جیسے ماد اللہ ثم ماد اللہ، آدمی کی سانس اندر باہر جاتی ہے. ان چیزوں کو نوٹ کریں. اب یہ ہماری فیملی میں نہیں ہونی چاہیے. ارادہ کریں. میں نے اپنے خاندان میں یہ چیزیں دیکھی، میں نے بہت مشاہدہ کیا. دین میں آنے کے بعد اس سے پہلے تو اتنا شعور تھا ہی نہیں. پھر نوٹ کیا یہ چیز صحیح نہیں، یہ چیز صحیح نہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں دین میں آنے کے بعد بھی میں نے کبھی والدہ سے والد صاحب سے بدتمیزی کی. دعائیں دیتے رہے اور دعا دے کے رخصت ہوئے. میری زوجہ نے بھی میرے والدین کی اتنی خدمت کی، حالانکہ میں نے ان کو واضح طور پہ بتایا تھا کہ میرے ماں باپ کا براہ راست تم پر کوئی حق نہیں ہے. چاہو تو خدمت کر کے دعائیں لو، چاہو تو کچھ نہ کرو، میں خود اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں. لیکن میری زوجہ نے انہیں اپنا ماں باپ سمجھ کر اتنی خدمت اور اتنی دعائیں لی ہیں کہ آج میں ان دعاؤں کا فزیکلی طور پہ اثر اپنی نسلوں کے اندر پاتا ہوں. لیکن ہم نے دیکھا جو چیزیں صحیح نہیں ہیں یہ ہمارے گھر میں نہیں ہوں گی، چاہے اس کا تعلق نظریات کے ساتھ ہو، معمولات اہل سنت کے ساتھ ہو. کہ بعض اوقات معمولات اہل سنت کی اصل بالکل ٹھیک ہوتی ہے، ہماری پھلجڑیاں لگ جاتی ہیں اس کے اندر نا، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے. جیسے یہ جی عدت ختم ہو گئی تو بھائی آ کر بہن کو اپنے گھر لے کر جائے گا اور سونے کی 4 چوڑیاں دے گا اور ایک سوٹ دے گا. سونے کی چوڑی نہیں تو چاندی کی ہوگی، اور اگر نہیں دے گا بھائی تو ہم ناراض ہو جائیں گے. یہ بدعتیں ہیں اور بدعت سیئہ جہنم میں لے جانے والی. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار.
ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. ایسی 50 چیزیں آپ کے گھر میں ہیں. جب آپ علم دین سیکھتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں غلط ہو رہا، نوٹ کر لیں. یہ وائرس آپ کی نسلوں کے اندر منتقل نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اپنے گھر میں سے تمام چیزیں نکالی. اللہ کا بڑا کرم، اب تو میرے بچے سب تقریباً بالغ ہو گئے. ایک بچی رہ گئی ہے، باقی سب بالغ ہیں ماشاء اللہ. اور 4 بچے ہیں میرے، 3 بیٹے 1 بیٹی. شروع سے ہی جب بچے بالغ بھی نہیں تھے، جیسے نبی کے فرمان ہے کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ. A to Z سب کو ہم اٹھاتے تھے، میں اور میری زوجہ. ایک بچے کو اٹھا کر اس کو باتھ روم میں داخل کرنا، منہ پہ پانی مارنا کہ اٹھو بیٹا فجر پڑھنی ہے، کیونکہ وہ میری اولاد ہے. مجھے اپنی اولاد سے محبت اور پیار ہے. اگر آپ کو بھی اپنے اولاد سے پیار اور محبت ہے نا، تو مجھے یہ محبت بعد اوقات سمجھ میں نہیں آتی کہ بچے سو رہے ہوتے ہیں، آپ نماز کو ان کو کہتے نہیں تو جہنم میں جائے گا بے نمازی بچہ. یہ کون سا پیار کا انداز ہے آپ کا؟ اپنے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں آپ، تو بچوں کے دشمن ہیں. آپ تو نہیں ہیں محبت کرنے والے. اپنی بچی کو بے پردہ کر کے وہ بال لہرا کے اس طرح اپنے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر مکس گیدرنگ شادی کے اندر جا رہی ہے. سب اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے جسم کو دیکھ رہے ہیں. ویٹر ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ فلاں لڑکی بہت خوبصورت ہے، فلاں وہ ہے. اور آپ کو یہ بھی ہوش نہیں ہوتا کہ یہ جو اندر روم میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہال والے، ان کے CCTV فوٹیج، یہ پورا فوٹیج بن رہی ہوتی ہے. آپ نے کبھی اریز کروائی ہے، اس کو ختم کروایا ہے کہ یہ جتنا ہماری ویڈیو بنی اس کو ختم کرو؟ وہ آپ کی بہنوں کی، آپ کی والدہ کی، آپ کی بیوی کی وہ تمام کلپس لے سکتا ہے، پکچر لے سکتا ہے وہ، اور ان کے پاس محفوظ ہے. آپ تو شادی بھی تالیاں بجائیں، چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو، پٹاخے پھوڑے، گھر آ گئے. اور وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے وہاں بیٹھ کر، آپ کی بیوی کو دیکھ کر، آپ کی بہنوں کو دیکھ کر، آپ کی بیٹیوں کو دیکھ کر. ہے کوئی ہوش؟ ہمیں کچھ شرم و حیا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہم نے کیا اپنے گھروں کے اندر کر رکھا ہے؟ کوئی ہوش نہیں ہے. خدا را آپ اپنے گھر میں ایسا نہ ہونے دو. اللہ میں بغاوت اٹھاؤ. دائرہ ادب میں رہ کر ماں باپ سے بھی گزارش کرو، ابو ختم کر دیں. ابھی یہ روزانہ حرام کام جو ہمارے گھر میں ہو رہا ہے خدا کے واسطے ختم کر دیں. ادب سے پیچھے لگ جاؤ. ڈیلی بولو کہ ابا بھی تم سے بعض اوقات بیزار ہو جاؤ، کیا پیچھے لگ گیا. آپ بولے نہیں ابو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میدان معاشر میں آپ شرمندہ ہو کے کھڑے ہوں اور آپ کا سر شرم سے جھکا ہوا ہو. میں جنت میں چلے جاؤں اور آپ کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے کہ جہنم میں جاؤ. میں نہیں چاہتا ہوں. ہماری کبھی والدہ کی اور بھابھی کی اگر کبھی کوئی ناچاقی ہوتی یا کسی بھی معاملے میں کسی اور رشتہ دار سے، تو میری امی مجھے کبھی عزت دیتی اور کہتی ہے کہ بس ایسے بتا اس میں کون غلط ہے، میں غلط ہوں کہ فلاں غلط ہے. وہ ماؤں کی عادت ہوتی ہے بیٹا سچ سچ بتانا. تو میں کہتا امی جھوٹ تو میں بولوں گا نہیں، ورنہ بولتا ہوں. اس میں اتنی جگہ پر آپ غلط ہیں، اس میں دوسرا غلط ہے. تو میری والدہ کہتی ہیں چلو ٹھیک ہے پھر میں ایسا نہیں کرتی ہوں، یا معافی مانگ لی، معذرت کر لی. میرے پیش اندر کیا ہوتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی رشتہ دار کھڑا ہو اور میدان معاشر میں میری ماں ایک مجرمہ اور ظالمہ کی حیثیت سے کھڑے ہو اور میری ماں کی نیکیاں نکال کر وہ جنت میں چلے جائے اور اللہ تعالیٰ میری ماں کے لیے حکم دے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. میں تو ڈوب مروں گا میدان معاشر میں، ختم ہو جاؤں گا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے میدان معاشر میں مجرمین کی لائن میں لگے. میں چاہتا یہ تھا اور چاہتا ہوں کہ جب میری فیملی میدان معاشر میں آئے، میرے ماں باپ میدان معاشر میں آئے، اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے، سیدھے ہاتھ میں نامہ مال دے، اور کاش اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شفاعت کے صدقے میں فرمائے جاؤ تم پورے خاندان کو بلا حساب و کتاب داخل جنت کیا. آپ کو ہے اپنی اولاد سے ایسی محبت؟ جتنے یہاں شوہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اپنی بیوی سے ایسی محبت ہے؟ اپنے بچوں سے ایسی محبت آپ کو؟ اور آخر میں بچوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں خدا را اپنے ماں باپ سے محبت کرو. آپ کہیں گے مفتی صاحب ہمیں تو محبت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو زبانی محبت، حقیقی محبت کرو. اگر ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت نہ کریں، سنیے گا آخری بات ہے، اگر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں تو بالغ ہونے کے بعد اولاد جتنے بھی گناہ کرے گی اس کا وبال ماں باپ پر بھی ہوتا ہے. کیونکہ حکم تھا، آپ کے نبی نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھو.
اور اس میں بہت سارے اشارے ہیں کہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے نماز کی پوری تعلیم دو تبھی تو نماز پڑھے گا. بچے کو سکھائے نہیں, 7 برس کا ہوا یعنی 8ویں سال میں لگا, آپ نے کہا بیٹا نماز پڑھو, وہ کہے گا ابا مجھے تو آتی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب پہلے سکھاؤ, علم دین سکھاؤ, اور فرمایا جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ. توریت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو باپ اپنی بیٹی کی بالغ ہو جانے کے بعد شادی نہ کرے اور اس بنا پہ وہ لڑکی گناہ کرے گی تو اس کا وبال ماں باپ پر بھی ہوگا. یہ توریت کی تعلیمات میں لکھا ہوا ہے. اور جس پچھلی شریعت کی بات کو ہماری شریعت قائم رکھے وہ ہمارے نبی کی شریعت ہی ہوتی ہے. گویا کہ اب بھی یہ حکم ہے. میں آپ سے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ میرے بچوں, اگر آپ کے ماں باپ آپ کو علم دین نہ سکھا سکے, آپ کو نمازی نہ بنا سکے, گناہوں کی نفرت کوٹ کوٹ کے آپ کے دل میں نہ بھر سکے, حلال اور حرام روزی میں امتیاز اور فرق نہ سمجھا سکے, غلط ایکٹیویٹیز سے نہ روک سکے, اپنی غفلت کی بنا پر, کم علمی کی بنا پر, جہالت کی بنا پر, خاندانی رسم و رواج کی بنا پر, خدا را اپنے ماں باپ پر رحم کرو, محبت کا اظہار کرو, خود نیک بن جاؤ, بعمل بن جاؤ, اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ اگر میں نہیں بنوں گا تو میرے ماں باپ کے لیے گناہ جاریہ ہوگا اور یہ بروز قیامت ظالموں کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے اور ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے. تو چلو یار میں گناہ سے بچ جاتا ہوں, میرے ماں باپ کو شعور نہیں, میں نمازی بنتا ہوں, میں قرآن سیکھتا ہوں, میں حدیث پڑھتا ہوں, میں سیرت رسول کو اپناتا ہوں, میں فرض علوم سیکھ کر اپنا احتساب کر کے پھر میں صحیح توبہ کر کے نیک بن جاتا ہوں تاکہ میرے ماں باپ جب میدان معاشر میں آئیں اگر کوئی کمی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ تیرا بچہ نیک تھا, جا اس کے صدقے تجھے بھی بخش دیا. یہ کوئی بھی حدیث نہیں سنا رہا, میں ایک تصوراتی بات کہہ رہا ہوں, لیکن اب حدیث یہ ہے کہ ایک شخص کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب کریم میرے بیوی بچے کہاں ہیں, میرے ماں باپ کہاں ہیں, بہن بھائی کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یعنی جواب دلوائے گا فرشتے کے ذریعے کہ ان کے اعمال ایسے نہیں تھے کہ وہ تیرے درجات میں تیرے ساتھ آتے. تو وہ جواب میں کہا گیا اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی نیک عمل کیے وہ صرف اپنے لیے نہیں ان کے لیے بھی کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے اس خاندان والوں کو بھی اس کے ساتھ کر دو. لیکن میرے بچوں ذرا میں بار بار اس لیے آپ کو احساس دلا رہا ہوں بڑے درد کے ساتھ, آپ پہنچ گئے, آپ بے نمازی, گالی بکنے والے, رمضان کے روزوں سے بھاگنے والے, نہ کبھی صدقہ دیا, نہ کبھی قربانی کے وجوب کے باوجود قربانی کی, گناہ رات دن کرتے رہے. اب آپ آ گئے میدان محشر میں, ماں باپ پھنسے میں, اگر فرض کر لیں اللہ نہ کرے تو وہ سوچیں گے شاید آج بچہ ہمیں بچا لے گا, پتہ چلا بچہ تو خود مجرموں کی لائن میں لگا ہوا ہے. کتنی دردناک سچویشن ہوگی آپ اندازہ کریں. دیکھیں ہمیں 34 سال ہو گئے تبلیغ دین کرتے ہوئے, میرے خاندان میں کوئی عالم دین نہیں ہے. میں نے اپنے دادا جان کو داڑھی رکھے ہوئے دیکھا تھا اور ماحول میں آنے کے بعد میں نے اپنے والد صاحب کو داڑھی والا دیکھا. اس کے علاوہ اور کوئی خاندان میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی داڑھی والا میرا تھا, نہ کوئی علمی گھرانہ تھا. اللہ نے توفیق دی, میں اس طرف آ گیا. ہم بھی نے بھی کرکٹ بھی کھیلا, ہاکی کھیلی, میں آل راؤنڈر ہوں کرکٹ کے اندر, ہاؤ ناؤ سب چیزوں کی تھی. باقی جو ٹیبل فٹ بال دیگر گیم سب میں ماہر, اور لڑائی جھگڑے پھڈے یہ سب چیزیں میں اسی لیے معاشرے کو بہت قریب سے میں نے دیکھا ہوا ہے, میں سب جانتا ہوں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں اس طرف آیا, اس ٹائم میری کالج لائف چل رہی تھی, تو میرے دوستوں نے, کیونکہ میں ہنساتا بہت تھا کلاس میں, مذاق مستی لڑائی جھگڑا یہ وہ سب چلتا تھا, گیدرنگ بنی ہوئی تھی, تو ان سب نے مجھے بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا. میرے الحمدللہ یہ سچی داڑھی کہتے ہیں نا, پہلے تو آئی تھوڑی سی تھی تو کسی نے مشورہ دیا یار کاٹ لو پوری آ جائے گی, تو میں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں. تو یہ پہلے سے داڑھی اللہ کا بڑا کرم ہے. یعنی جب میں آیا تو بس میں داڑھی شروع سے, اتنی چھوٹی عمر تھی داڑھی پوری تھی نہیں, پھر یعنی قدرتی طور پہ نہیں تھی. اب بہت مذاق ہوا خاندان میں بھی, بعض اوقات دوستوں کے ساتھ, اور قدم قدم پر مجھے مشکلات کا سامنا ہوا. بعض اوقات میں آئسولیشن کے اندر چلا گیا, تنہائی کے اندر, کیوں کوئی ملتا ہی نہیں تھا جس کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. آدمی کوئی گالیاں بک رہا ہے, کوئی خراب کام کر رہا ہے. دوست بھی کہتے تھے یار کوئی کرکٹ کھیلنا منع کوئی ہے مذہب اسلام میں. تو اب میں دل میں سوچتا ہوں کہ یار ان کو شریعت کتنی اچھی سمجھ میں آئی کہ پہلے کبھی یاد نہیں آیا کہ مذہب اسلام میں کیا جائز ہے کیا نہیں. آج میں نے داڑھی رکھی, میں نمازی ہو گیا تو اس کو شریعت سمجھ میں آ گئی کہ منع کوئی ہے مذہب اسلام میں.
اور کیا کیا تکلیفیں نہیں سہی، یقین کریں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ سمجھانے کا مقصود ہے میرے بچوں، جب کوئی دین کی طرف آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، آپ پیسہ کماتے ہیں، آپ اگر خدا نخواستہ کوئی عشق مجازی میں مبتلا ہے، کامیابی آسانی سے نہیں ملتی، ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی، پوری توانائیاں صرف کرنی پڑتی۔ تو جب دنیا کے لیے کرنی پڑتی ہیں اور کر رہے ہیں تو دین بھی قربانی کے بغیر نہیں ملتا۔ اور جب یہاں ہم اپنی صلاحیتیں آزما چکے ہیں اور اپنی طبیعت اور کیفیات کو دیکھا کہ پیسے کی باری آئے ہم مشقت کے لیے تیار اور مضبوط، تو اس کا مطلب ہے آپ میں ہمت ہے، آپ کر سکتے ہیں، بس یہی ہمت اس طرف بھی دکھا دیں، آپ مضبوط رہیں گے انشاءاللہ، کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، آپ سب کر سکتے ہیں، بس تھوڑا سا ہمت کرنے کی ضرورت۔ شروع میں ایسا ضرور ہوگا کہ آزمائشیں آتی ہیں، دوست آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے، شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھ یار تو بھی جوش میں آ گیا، ہو سکتا ہے کہ کل تو پھر پیچھے ہو جائے، پھر تو بڑا مذاق اڑائیں گے سارے دوست کہ آگے نا واپس بھائی، آگے واپس، تو یار میں مکمل نیک نہ بنوں۔ نو، آئیں ہمت کریں، میں نہیں کہتا ہوں ایک منٹ ایک لمحے میں اپنا گیٹ اپ چینج کر لیں۔ سب سے پہلے سٹیپ ہوتا ہے سوچ بنانا کہ یار مجھے دنیا میں آمد کا مقصد پورا کرنا ہے، کروں گا تو سیلری ملے گی ورنہ نہیں، اور نہیں کروں گا تو سزا ہے۔ ذہن بن گیا، اب مجھے کچھ کرنا چاہیے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ اس کے بعد تھرڈ سٹیپ ہوتا ہے علم دین سیکھنے کا، تاکہ آپ علم دین سیکھیں، آپ کو حرام حلال کی تمیز ہو، کیا سوچ سکتا ہوں کیا نہیں، یعنی سوچنا کیا حلال کیا حرام۔ بعض اوقات ہم بیٹھے ہم سے مراد بہت سے نوجوان ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوئے زنا کا تصور لا رہے ہوتے ہیں کسی بھی عورت کا، ذہن میں گندا تصور، کیونکہ ایسے ٹائم پاس کرتے ہیں بیکار قسم کے نوجوان، پاکیزہ خیال تو نہیں آئے گا نا ذہن کے اندر، یہ گندے غلیظ خیال آئیں گے، نماز تک میں خیالات آتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں مفتی صاحب میرے نماز میں بھی خیال آتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں اچھا دیکھتے کیا ہو، کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہو، کیا کیا سنتے ہو، آڈیو کیسے سنتے ہو، کون سے لٹریچر پڑھتے ہو، پھر وہ ذرا کھل کر ڈرتے بتاتا ہے کہ سب گندی چیزیں۔ تو بھائی جب ذہن تم نے اتنا گندا کر رکھا ہے تو نماز میں پاکیزہ خیالات کہاں سے آئیں گے بیٹا؟ تو پھر ذرا ہمت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ علم دین سیکھیں گے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے تو یہ گندگی نکلے گی، پاکیزگی آئے گی۔ پھر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اچھی صحبت، تھوڑا سا ہمت کر کے اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں اچھے لوگوں کے نام بھی ڈالیں، علماء کے ڈالیں، نیک لوگوں کے ڈالیں، اور کسی نہ کسی سے روزانہ تھوڑا رابطے میں رہیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ گندگی دور ہوگی۔ سرپرستوں سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر، خدا را میرا کوئی نقصان نہیں ہے، میں نے اپنا پیغام پہنچایا، آپ پھنسیں گے میدان معاشر میں، ذہن بنائیں۔ بعض سرپرست گھر کے کہتے ہیں، مائیں بھی کہتی ہیں، والد بھی، مفتی صاحب اب تو پورا معاملہ ہم بگاڑ چکے ہیں، اب کہیں گے تو اولاد کہاں کہنا مانے گی، نہ مانے کوئی بات نہیں، کریں، ہمت کریں۔ میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کرے کہ تم کسی کو نیکی کا کوئی بھی حکم کرو گے 1 لاکھ روپے ملیں گے، چاہے وہ مانے نہ مانے، ہاں اگر مان گیا تو 1 لاکھ اور ملیں گے، 2 لاکھ۔ اب آپ کو یقین ہے کہ اگر میں اس کو کہوں گا یہ مانے گا نہیں، تو آپ اس کو نیکی کی دعوت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بولے کیوں؟ وہ تو مانے گا ہی نہیں۔ پھر آپ کہیں گے نہ مانے 1 لاکھ تو ملے گا نا۔ اس لیے میں ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو پیار سے محبت سے لائیں اس طرف، نہیں مانیں گے تو کم از کم آپ کو کہنے کا ثواب تو ملے گا۔ آپ میدان معاشر میں کہہ تو سکیں گے اللہ تعالیٰ مجھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب بیٹھے ایسے غافل ہیں، معاذ اللہ یہ کہنا بھی مقصد نہیں ہے، میں تو صرف ان کو مخاطب کرتا ہوں کہ جو یہ غفلت میں مبتلا ہے، تو اگر کوئی ایسا ہے تو آپ کم از کم میدان معاشر میں کہہ تو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے مجھے پہلے ہوش نہیں تھا، پھر آ گیا اور میں نے کوشش کی لیکن میں ناکام رہا۔ تو ہم اتنے کام کے مکلف ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ انبیاء علیہ السلام نے جب تبلیغ فرمائی تو فرمایا وما علینا الا البلاغ، ہم تک تو فقط بات کو پہنچا دینا ہی لازم تھا، اب مانو یا نہ مانو تو کہنا تو پڑنا چاہیے نا۔ اور آخر میں میرے بچوں نمازی بنو، میری بہنوں نماز پڑھو، کوئی بھی آپ کا ہیلا بہانہ ہو،
ابھی آپ اپنے نفس سے پوچھیں میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کوئی کہہ گیا ڈیوٹی ٹائٹ ہے، کسی کا نفس کہہ گیا فجر میں سردی بہت ہوتی ہے اٹھا نہیں جاتا، کوئی کہہ گیا یار دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں بس یہ ابھی یہ شاید کون سی پتہ نہیں سیریز شروع ہونے والی کرکٹ کی، چیمپئنز ٹرافی ہے، چیمپئنز ٹرافی کے میچز چل رہے ہیں جی نا، اس میں نماز نکل جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ نفس آپ کا کہہ رہا ہے نا، جیسے ہم نماز سے کہتے ہیں ہیلے بہانے ذہن میں آتے ہیں۔ دیکھیں اب میں کیسے نکالتا ہوں اس کو۔ آپ ہی گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ جو 5 وقت کا نمازی ہوگا اسی کو گورنمنٹ جاب ملے گی ورنہ نہیں، اور 1 لاکھ جاب آئی ہوئی ہیں، نوجوانوں نمازی بن جاؤ اور جاب لے لو، بتائیے نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ اچھا اب اپنے نفس سے پوچھیں بھائی میچ، نفس کہے گا بھاڑ میں جائے میچ، بعد میں ریکارڈنگ دیکھ لیں گے یوٹیوب کے اوپر، ہائی لائٹس دیکھیں گے، 14 منٹ میں پورا میچ آ جائے گا، 14 منٹ 15 منٹ کے اندر۔ دوست ابے بھاڑ میں جائے دوست، بھائی گورنمنٹ جاب، یار کہ ایک دم خیال بدل گیا، نفس آپ ایک دم پلٹ جائے۔ ایسی اگر کہیں کہ داڑھی رکھ لو، میں اور داڑھی، لیکن اگر ابھی گورنمنٹ اعلان کر دے جو داڑھی رکھے گا اس کو پر منتھ 1 لاکھ روپے داڑھی الاؤنس ملے گا، 4 اگر گھر کے اندر مرد ہے تو 4 لاکھ روپے مہینہ۔ اب بتائیں داڑھی رکھے گے کہ رکھیں گے؟ اور نفس سے پوچھیں جو پہلے ہیلے بہانے کر رہا تھا، نہیں لوگ ملا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ اب تو بیوی بھی کہے گی دیکھو جی داڑھی رکھ لو، اور آپ کہیں گے تو پہلے کہتے تھے ملا کی بیوی، لوگ کہیں گے داڑھی نہ رکھو، وہ تو ویسی میں کہتی تھی، دیکھو نا تم نے نہیں دیکھا ٹک ٹاک پہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جو داڑھی رکھے گا 1 لاکھ روپے الاؤنس، سال کے 12 لاکھ، میں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے تم داڑھی رکھ لو، یہ ہو جائے گا۔ یہ جو ہماری بہنیں برقع اوڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہو سکتا ہے بہت سی مجھے بھی برا بھلا کہہ رہی ہوں ابھی کہ یہ مولوی کہاں سے آ گیا بیچ میں، اور باہر نکل کے کمنٹس پاس کریں گے، لیکن گورنمنٹ اعلان کر دے جو بچی عبایا پہنے گی، جو عورت عبایا پہنے گی، برقع پہنے گی، نقاب کرے گی، اسے 1 لاکھ روپے برقع الاؤنس ملے گا۔ امی نے کیلکولیشن شروع کر دینی ہے، میں 2 بیٹیاں، 2 میری بہویں، دادی جان اور نانی جان بھی ساتھ ہیں، 7 لاکھ روپے مہینہ۔ اگلے دن ہی دیکھیں عبایا آ جائیں گی، نقاب ہو جائے گا، باہر نکلیں گے اور آپ کہیں گے امی آپ برقع کیوں؟ میں مسلمان نہیں ہوں، کافر سمجھتا ہے نا۔ پہلے بھی کافر تو پہلے بھی نہیں سمجھا، لیکن آج تک آپ نے برقع نہیں اوڑھا تھا۔ اتنی نفرت تھی آپ کو نبی کریم کے فرمان سے کہ ہمیں پردے کا کہہ رہی ہیں، آپ کہتے تھے ملاؤں نے ہماری زندگی تنگ کر دی۔ آج 1 لاکھ روپے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تشریف لے آئے تو آپ فوراً ہی برقع پہننے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ ہمارا حال ہے۔ میرے بچوں اپنے نفس سے پوچھو کہ تو ہیلے بہانے کیوں کرتا ہے؟ آج اگر تو رات کے 2 بجے بھی لڑکی آپ کو فون کر دے، ماں باپ سو گئے ہوں، جانو چھت پر آ جاؤ ذرا تم سے ضروری بات کرنی ہے، جانو گرم بستر چھوڑ دے گا، برقع پہن کے یوں مفلر اوڑھ کے کانپتا وہ پہنچ جائے گا، ہاں بولو 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 بولو، آدھا گھنٹہ وہاں لگا دے گا، اور مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو ہمارے نوجوان اور تکیہ کان پر رکھ لیتے ہیں کہ اذان ہی ختم نہیں ہو رہی، اور سو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی اہمیت معمولی سے رہ گئی ہمارے ذہنوں میں، نبی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا ہم نے، قرآن معمولی ہو گیا ہماری نگاہوں میں، مذہب اسلام معمولی ہو گیا، حدیث معمولی ہو گئی، سیرت رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہمارے اندر؟ کیوں انقلاب پیدا ہوا؟ یہ گندا انقلاب، اب اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ آؤ نوجوانوں ہمت کریں، میں نے شروع میں کہا تھا پھر 65% آپ ہیں، اگر آپ اپنی نسلوں کو بچائیں گے، میں نہیں کہتا ہوں پورا معاشرہ سنور جائے گا، یہ دعویٰ کرنا بالکل فضول دیوانے کی بڑھ ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخصیت کی بنا پر کسی زمانے کو مکمل طور پہ صاف ستھرا کرتا تو میرے نبی کا زمانہ تھا۔ اللہ چاہتا تو اپنے نبی کے زمانے میں سب کو صاف ستھرا کر دیتا، لیکن اس زمانے میں بھی کافر رہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس نے بہت سے معاملات ہم پر چھوڑ دیے ہیں، نفس، شیطان، دنیا، مخلوق، پھر نبی، قرآن، حدیث، سیرت نبی سب دے دی، چوائس
तुम्हारी है, चूज करो, इधर चले जाओ इधर चले जाओ, सही जाओगे इनाम पाओगे, इधर जाओगे मरोगे। तो इसलिए मेरे बच्चों हिम्मत करने की जरूरत है। बस मैं ये अब आपको चंद चीजें बता देता हूं, इन पर अमल करें, आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि मैं तकरीर करके चले जाऊंगा। मुझे ये पता है 34 साल हो गए, जब तक मुसलसल, देखें एक कपड़ा नापाक पड़ा हुआ है, पूरा कीचड़ में हो गया था ना, इसको आप पाक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? एक गिलास लिए यूं डाल दिया, पाक हो जाएगा? या उस पर बाल्टी डाली, पाक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पूरी गंदगी निकल जाए जरूरी नहीं। ये होना क्या चाहिए कि उसको नलका खोल के फर्ज कर लें, उसके नीचे रखें, वो बहता रहे हत्ता कि सारी गंदगी निकल जाए, फिर पाक हो जाएगा। ऐसे एक बर्तन के अंदर गंदा पानी है, इसको पाक करना है, आपने एक तरफ साफ पानी डाले, ये गंदा पानी उबलना शुरू होगा, निकलता जाएगा, एक टाइम आएगा सारा गंदा निकल जाएगा और साफ पानी यहाँ पर रह जाएगा। इसलिए जहनों की गंदगी, आदतों की गंदगी, बातिन की गंदगी, ज़बान की गंदगी, आंखों की गंदगी, कानों की गंदगी और दीगर आमाल की गंदगी एकदम नहीं निकलती है। ना आपको कोई ऐसा बाबा मिलेगा जो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को मिल गया कि एक वो खली खिलाई तो एकदम दुनिया, दिल की दुनिया बदल गई। इन बाबाओं के इंतजार में रहोगे तो चरसी मवाली बाबे मिलेंगे, आपको ऐसा कोई बाबा नहीं मिलेगा। याद रखें, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि तसलसल से थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, इसके बाद पाक और साफ हो जाता है सब कुछ, फिर आपकी कामयाबी। तो एक तो यूट्यूब के ऊपर मेरी तफसीर पड़ी हुई है, तदब्बुर कुरान, एपिसोड 1 से देखना शुरू करें। 18 मिनट का एक एपिसोड है, अगर मुश्किल लगे तो 2 में तकसीम कर लें, 9 मिनट का 2 दिन में देख लें, लेकिन शुरू करें। इसमें कुरान तर्जमा और तफसीर, और चूंकि मैं अवामी आदमी हूँ, मैंने हर उस चीज़ को बयान किया है जो अवाम के लिए ज़रूरी है। अक़ीदे की आयत आई तो अक़ीदे की वजाहत की है, और तकरीबन अक़ायद अहले सुन्नत जो कुरान में उनमें बड़ी तफसीली कलाम किया है। मामूलात अहले सुन्नत की कोई दलील है उस पर मैंने बहुत कलाम किया है। अगर कोई अहले सुन्नत पे एतराज़ करता है, उस एतराज़ के जवाब देने की भी कोशिश की है एतदाल के साथ, तो आप ये देखें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और उसमें समझाई ये चीज़, ये जब आप तसलसल सुनेंगे ना तो जहन से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकलेंगी। हमारा जहन भी गंदगी की एक आमाज गाह बन चुका है। अब चूंकि गंदगी रोज़ाना गंदगी साफ कैसे होगा? जब पाकीज़गी आएगी ना, फिर इधर से हटना शुरू होगी। एक टाइम आएगा सारा पाकीज़ा हो जाएगा, गंदगी बाहर। दूसरा, दरसे बुखारी देखें। मुझे पता है आपके घरों में तकरीबन किसी के घर में हदीस की किताबें नहीं है। बाज़ नौजवानों ने तो हाथ में बुखारी लेकर भी नहीं देखी होगी। यूट्यूब पे जाएं, लिखें दरसे बुखारी बाय मुफ्ती अकमल, एपिसोड 1 से देखना शुरू करें। एक हदीस, उसका तर्जमा और शरह, बस एक, फिर बंद कर दें, चाहे पूरा एपिसोड ना हो, बंद कर दें। अगले दिन दूसरी हदीस, थोड़ा थोड़ा करके देखें, लेकिन डेली टाइम निकालें। तीसरा, आप देखें मेरा प्रोग्राम अहकाम शरीयत, ये फ़िक़ही मसाइल पर मुश्तमिल है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुरान और हदीस से अख़ज़ शुदा फ़िक़्ह को मैं बयान करता हूँ, और इसको तकरीबन 21वां साल है। इसको आप सुने, मसाइल भी सीखने को मिलेंगे और इसमें मशवरे और नसीहतें भी बहुत अच्छी होती हैं। इंशाल्लाह आप सुनेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, इससे इल्म भी आपको हासिल होगा। चौथी चीज़ जो है, मेरी किताब ले लें, क़ुर्बे इलाही। ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, अगर किसी को ये ना मिले तो इनसे बात कर लीजिएगा, ये आपको बता देंगे कैसे हासिल होगी। ये किताब ले लें, बेस्ट बुक है। इसमें पहला चैप्टर ही ये है कि दुनिया में आमद का मकसद क्या है, वो समझाया है। फिर ये मकसद कैसे हासिल होगा, फिर पूरा ये समझाया। और इसमें जो पीर हजरात हैं उनके बारे में भी आखिर में पूरी तफसील है कि कैसा पीर हमें इख्तियार करना चाहिए, उसमें क्या क्या शनाख्त अलामत क्या है सही पीर की, और जो डब्बे और जाली किस्म के हैं वो कौन कौन है, पूरी तफसील। ये एक दफ़ा आप इसको पढ़ लें, इंशाअल्लाह इसके बाद किसी डब्बे और जाली पीर के करीब नहीं जाएंगे आप। ये जाली पीरों के लिए कहर है ये किताब। और मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ अपने घर में रखें। 60% इंशाअल्लाह जो तरबियत की जिम्मेदारी आप पर है, बीवी बच्चों के लिए ये किताब पूरी कर देगी। इसलिए नहीं कि मैंने लिखी है, पढ़कर देखें। तसव्वुफ की जितनी बाजार की किताबें बाजार में सब जमा कर लें और मेरी किताब भी रख लीजिएगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ किताबें मेरी किताब से अफजल हैं और वो लिखने वाले बुजुर्ग मुझसे अफजल है, इसका इनकार नहीं। लेकिन वो किताबें कई सौ साल पहले की लिखी हुई हैं। उस ज़माने में इस ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
میں چونکہ جدید اس دور کا ہوں تو میں نے اور نوجوان بکثرت مجھ سے رجوع کرتے ہیں، میرا موبائل دیکھیں بھرا پڑا ہوگا مسائل سے. کتنے نوجوان اپنے گناہوں بھری زندگی بیان کرتے ہیں، لڑکیاں کرتی ہیں، بعض اوقات بچیاں برقع پہنے ہوتی ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ گناہ گار ہوگی، اور ایسے سے گناہ کر رہی ہوتی ہیں، وہ پھر ہمارے سامنے اقرار کر رہی ہوتی ہیں کہ مفتی صاحب یہ میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا یہ. اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ ظاہری دنیا دار دیندار ہوتی ہیں تو وہ کسی سے اپنی پرابلم شیئر بھی نہیں کر سکتی. ماں سے کہیں گی تو ماں تانا مارے گی، بہنوں سے کہیں گی تو وہ بالکل تنہا ہو جاتی ہیں اور بڑا مصیبت شیطان گھیر لیتا ہے. پھر ان کو ہم پیار محبت سے بچیوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کرو، ایسا کرو، ایسا کرو. تو یہ کتاب بیسٹ بک ہے، آپ لے کر دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا. ایک کتاب میری لے لیں، طہارت کے مسائل و احکام. یہ بہت پیاری کتاب ہے. آج میں اکثر ہی دعوت دیتا ہوں، گھر پہ جائیے گا، جو بھی گھر میں آپ کے کپڑے دھوتی ہیں، والدہ، زوجہ، بہنیں، بھابھی وغیرہ، ان سے پوچھئے گا کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ بتاؤ، کس طرح پاک کرتے ہیں. مجھے یقین ہے آپ کے گھر میں بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. پھر کیا کرتی ہیں وہ پاک اور ناپاک لے کے واشنگ مشین میں ڈالتی ہیں. اتنا سا حصہ ناپاک ہوتا ہے لیکن جب ڈال کے خوب گھماتی ہیں تو ایک ایک تار کے اندر گندگی سرایت کر جاتی ہے. پھر اکثر ایسی ہوتا ہے کہ وہاں سے نکالے ان کو نچوڑ پچوڑ کے اسی میں دوسرے کپڑے ڈالیں، یہ سارے ناپاک. پھر ان کا جھاگ نکالنے کے لیے ٹب میں پانی لیا، یہ کپڑا اٹھایا اس میں، اب یہ کپڑا ناپاک تھا، جیسے یہ ناپاک کپڑا ٹب کے پانی سے ملے گا وہ کل ناپاک. یہ اسے نکال دیا، 3-4 کپڑے، یہ پانی بہا دیا. اب اس میں جو پانی لگا ہوا ہے وہ ناپاک، پھر اس میں نیا پانی ڈال دیا وہ ناپاک، اور یہ کپڑے بھی ناپاک تھے. پھر یہ اور پھر سامنے سے گزرتے ہوئے شوہر کے اوپر یوں جھڑکا، ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار، ناپاک پھوار آئی، جیتی رہو، آباد رہو، تم نے سر سے پاؤں تک ناپاک کر دیا، خوش رہو. اور پھر وہ استری کر کے، اچھا رسی بھی ڈالا، رسی ناپاک. پھر استری کی، بظاہر بڑے صاف ستھرے ہیں، وہی پہن کر آپ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی اگر کپڑے ناپاک ہیں. میں نے اسی لیے کہا آپ اتنے خطرے میں ہیں، ہمارے گھروں میں اتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں، کچھ امتحان. میں نے جب یہ کتاب لکھی تو میں نے اپنے استاد محترم کو یہ دی چیک کرنے کے لیے کہ آپ نظر ثانی فرما دیں، سعادت کی بات ہے. حضرت نے چیک فرمائی. اس میں جب یہ والا چیپٹر آیا کہ گھر کی عورتوں کو یہ مسئلے بتانے چاہیے، تو استاد صاحب عاجزی کرتے مجھے کہنے لگے بھئی میں نے میری بچوں کی شادی ہوئی ہے، لڑکوں کی 2 بہویں آئی ہیں، تو میں نے اپنی زوجہ سے کہا بھئی جا کر پوچھو انہیں کپڑے پاک کرنے آتے کہ نہیں آتے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے کپڑے بھی ایسے دھو رہی ہوں. تو زوجہ نے بتایا کہ نہیں، الحمدللہ بچیاں جیسی آئی تھیں ان کو سب چیزیں بتا دی گئی. میرے گھر کی تو ماسی بھی جانتی ہے کپڑا کیسے پاک کرنا چاہیے. ہم احتیاطاً کپڑے دھلوانے کے بعد پھر بالٹی سسٹم سے ایک دفعہ سارے کپڑوں کو پاک کروا لیتے ہیں. ماسی کر دیتی ہے، طریقہ اس کو سمجھایا ہوا ہے. لیکن جب آپ غفلت اختیار کریں گے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ناپاک کپڑے پہن کے بیٹھے ہوں اور آپ اسی میں نماز پڑھتے ہیں. یاد رکھیں ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے بدلنا ہے. اپنے نکمے اور کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ کے حکم کو نہیں بدل سکتے ہم. کہ ہماری بہنیں کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، ہاں بالکل معاف فرمانے والا ہے، لیکن اللہ پکڑنے والا بھی تو ہے. یہ حصہ کیوں بھول گئی آپ؟ اس لیے میری بہنوں آپ بھی یہ کتاب منگوا لیں، طہارت کے مسائل اور احکام. اور اگر چاہے تو بھی میری ایک کتاب آ رہی ہے، وہ پہلے بھی آئی تھی، دوبارہ ہم نئے ایڈیشن اس کا چھاپ رہے ہیں نئی ترتیب کے ساتھ. روزہ، تراویح، اعتکاف اور عید کے مسائل پر مشتمل. یہ کتاب بھی آپ لے لیں، اچھا رہے گا، آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا. قربانی کی کتاب بھی ہے، وہ بھی منگا لیں. تو قربانی، بہت سارے آپ میں ایسے ہوں گے کہ ہماری ایک بہن نے جب قربانی کا ہمارا رسالہ پڑھا تو انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھ پر تو 16 سال کی قربانی واجب ہے. 16 سال. تو میں کیا کیا روؤں آپ کے سامنے، کیا کیا درد کا اظہار کروں. ہم تو کہتے ہیں ابا جان آپ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی قربانی کا بکرا بنیں گے. ابا ہی لا رہے ہیں 2 بکرے، باقی گھر میں 5 پہ قربانی واجب ہو رہی ہے، 6 افراد پر ہو رہی ہے. معلوم ہی نہیں کہ کس پہ واجب ہوتی ہے کس پہ نہیں، کیونکہ مسائل نہیں سیکھے. 2 ہی بکرے ہو رہے ہیں، اور وہ بھی بعض اوقات تو 1 بکرا لائے سب گھر والوں کی طرف سے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو یہ خرابیاں، یہ کتاب بھی لے لیں، فائدہ ہوگا. اور آخر میں گزارش کرتا ہوں، اور اس پہ بیان ختم، کہ ہمت کر کے آگے آئیں، علم دین باقاعدہ سیکھیں.
یہ ہمارے نوجوان ہیں، یہاں پہ بھی ادارے ہیں، اداروں کو جوائن کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں یہاں پر جو آئمہ تشریف فرمائیں، کوئی ادارے چل رہے ہوں، کہ آپ شارٹ کورسز کا اہتمام کریں، عقائد کورس، طہارت کورس، عبادت کورس اگر ہو رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہو رہے ہوں گے، مجھے معلوم نہیں ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اگر نہیں ہے تو کریں، اور نوجوانوں کو پھر ہم بھی ترغیب دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو کہیں نہیں ملتا آن لائن پڑھ لیں، 1 منٹ بس حضرت، صرف 1 منٹ، آن لائن پڑھ لیں، آن لائن اگر آپ کے قریبی کوئی علماء کروا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، ورنہ میرا نمبر لے لیجئے گا۔ آن لائن آپ پڑھنا چاہیں، آپ کی فیملی پڑھنا چاہے، اردو میں پڑھنا چاہیں، انگلش میں پڑھنا چاہیں، انشاءاللہ ہم پڑھا دیں گے۔ ہم نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے، یہ بس زندگی کا مقصد عالم بنانے، مفتی بنانے اور جہالت دور کرنی ہے۔ میں اس مشن پر ہوں، اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے، تھوڑا شعور بیدار کرنا ہے۔ کبھی میں کامیاب ہوتا ہوں، ضروری نہیں کہ ہر ایک میری بات مانے گا، لیکن میں کبھی مایوس نہیں ہوتا ہوں۔ 34 سال ہو گئے، ہمیں کام کرنا ہی کرنا ہے۔ میں تو کم از کم میدان معاشر میں یہ کہہ سکوں گا نا، اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کے سامنے بیٹھ کر میں نے سمجھایا، پیار سے، سختی سے، نرمی سے، ہر طرح، لیکن اگر یہ نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو انشاءاللہ بچ جاؤں گا۔ آپ تھوڑا سا سوچئے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بول دیں، ویسے بولیں، جلدی بولیں۔ کیا؟ بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو تیسرے دن پھول وغیرہ یا کھانے کی چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں عرف عام میں اس کو تیجا، 40واں، 10واں، 20واں برسی وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ ایصال ثواب کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایصال مانے بھیجنا، اور ثواب اس بدلے کو کہتے ہیں جو آپ کے نیک عمل کے جواب میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو ایصال ثواب کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل میں نے کیا ہے، اس کا جو بدلہ تو عطا فرمانا چاہتا ہے اس میں فلاں کو بھی شریک کر دے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھ لے جو ہوتا ہے ایصال ثواب، اور یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اگر نہ ہوتا تو ہم نہ کرتے۔ حضرت ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں کون سے ایسا عمل کروں کہ ان کو ثواب ملے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ پانی، یعنی تم کنواں کھدوا دو۔ تو انہوں نے روڈ کے کنارے کنواں کھدوایا، اور اس پہ ایک پلیٹ لگائی، ایک اس پہ کتبہ لگایا، اس پہ لکھ دیا لِأُمِّ سعد، سعد کی ماں کے لیے۔ تو اس سے چند باتیں پتہ چلیں کہ عمل حضرت سعد نے کیا اور لوگ پانی پی رہے ہیں، لیکن ثواب مرحوم کو بھی پہنچ رہا ہے۔ یہ ایصال ثواب اجازت دینے والے نبی کریم، اور انہوں نے اس ایصال ثواب کو منسوب کیا اپنی ماں کی طرف، اور اس سے کوئی شرک وغیرہ نہ ہوا۔ جسے ہم کہتے ہیں غوث پاک کی نیاز، خواجہ صاحب کی نیاز۔ نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ کھانا وغیرہ بنا کر ہم یہ نیت کرتے ہیں اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے۔ اس میں یہ یاد رکھیے گا، کوئی اس پہ انشاءاللہ رد نہیں کر سکتا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ کھانا صرف اللہ کے لیے پکے گا، ثواب اللہ ہی دے گا، اللہ کا قرب ہی مقصود ہوگا، بس۔ غوث پاک کے لیے کھانا نہیں بنا رہے ہم تو اللہ کے لیے بنا رہے ہیں، اللہ ہی ثواب دے گا، غوث پاک نہیں۔ غوث پاک کے قریب ہونے کے لیے کھانا نہیں بنا رہے، اللہ کا قرب مقصود ہے۔ بس ہمارا قصد و ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حسن ظن کہ اگر اللہ اس پر ثواب کا ترتب فرمائے گا، یہ ثواب آپ کی بارگاہ میں بھی پیش کر دے، بس یہ۔ اور یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، نبی کریم نے ایک مینڈا ذبح فرمایا اور عرض کی اللہ تعالیٰ اسے میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ اب اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، علماء نے فرمایا یا تو یہ کہ ایک ہی قربانی آپ نے پوری امت کی طرف سے کی تو یہ آپ کا خاصہ ہے کہ بکرے میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے، آپ نے پوری امت کو شریک کر لیا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے تو میری طرف سے، لیکن اس کا ثواب میری پوری امت کو پہنچا دے، تو اس لیے یہ ایصال ثواب ثابت ہے۔ اب بس یہ کہ وہ تیسرے دن ہی کیوں، پہلے دن کرو، دوسرے دن کرو، تو یہ اصل میں ہمارے یہ تیسرے دن کوئی ضروری نہیں ہوتا، پہلے دن کریں، دوسرے، 8ویں، 7ویں دن کریں، مرضی، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ یہ تیسرا، 10واں یا برسی، یہ دن مخصوص کیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ آسانی محسوس کریں اور آ جائیں، اجتماعی طور پہ اہتمام ہو جائے۔ اگر آپ کے ایسا نہ ہوتا، ایک فوت ہوتا دوسرے دن کر لیا، رشتہ دار کہتے ہیں یار میں تو آ ہی نہیں سکا، دوسرا ہمارا 7ویں دن کیا،
لوگوں نے کہا یار پتہ ہی نہیں چلا تم نے کب کر لیا، اس لیے دن فکس کر لیا کہ تیسرے دن سب کو پتہ ہے کہ تیجا ہوگا، سب آ جاتے ہیں، اس میں اللہ کے لیے کوئی بھی ذکر وغیرہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے۔ اس کی میں ایک نظیر آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تیسرے دن ہی کیوں آپ لوگوں نے خاص کر لیا۔ جو ہماری مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں ان کی جماعت کے اوقات مخصوص ہیں یا نہیں؟ فجر اتنے بجے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نبی کریم کے دور میں، صحابہ کے دور میں جماعت کا کوئی وقت مخصوص نہیں تھا، یاد رکھیں۔ کبھی نبی کریم نے ظہر اول وقت میں پڑھائی، کبھی آخری وقت میں پڑھائی، کبھی سرکار رات میں دیر سے تشریف لائے، کبھی جلدی، کبھی فجر میں جلدی آ کے نماز پڑھا دی، کبھی ایسی کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں گمان تھا کہ شاید سورج نکل آئے گا، اور سرکار نے آ کے تیزی کے ساتھ مختصر فجر کی نماز پڑھائی۔ تو اس لیے سرکار نے تو جماعت کے اوقات مخصوص نہیں کیے۔ اب جو کہے نا تیجے کا کیوں کرتے ہو، 12ویں دن ہی کیوں کرتے ہو، آپ یہ پوچھے تم جماعت اس وقت میں کیوں کرتے ہو، جواب دو۔ جو تمہارا جواب وہ ہمارا جواب۔ اب وہ کہیں گے بھائی لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے، کیونکہ ہم ظہر اگر پہلے دن کر دیں 1:15 بجے، دوسرے دن کریں 1:30 بجے، تیسرے دن کریں 3:30 بجے، پھر ہم کریں 2:30 بجے، تو لوگ ماریں گے پکڑ کے۔ ابے بھائی جماعت میں ایک وقت مخصوص کرو، ہم آسانی سے آ سکتے ہیں، کریں گے نہیں کریں گے؟ اور آپ کہیں کہ کہاں فرمایا اللہ نے، کہاں فرمایا رسول نے، کہاں وقت مخصوص کیا جماعت کا، تم کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں کی آسانی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کی آسانی کے لیے جماعت کے اوقات مخصوص کرنا جائز، تیجا منع ہوگا، وجہ فرق بتائیے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ بچوں سیکھو، میرے بچوں آپ علم سیکھیے۔ حضرت نے تو ویسے ہی ماشاءاللہ آتا ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے کوشچن کیا تاکہ سب کو سیکھنے کا موقع مل جائے، میرا حسن ظن حضرت سے۔ تو یہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز اپنے صحیح سلیقے پہ اپنی جگہ پر نظر آئے گی۔ میں آخر میں اپنی بہنوں سے بھی خاص طور پر آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر میرا کوئی جملہ، میرا کوئی لفظ آپ کی دل آزاری کا سبب بنا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بعض اوقات جب ہم کسی گناہ کی یا کسی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں تو کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ چیز فٹ بیٹھ جاتی ہے، اس میں پھر دوست جو ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات کونی مار رہا ہوتا ہے ایک دم، اور کہتا ہے تیرا ذکر ہو رہا ہے سن لے، اس سے اس کو ہوتی ہے دل آزاری کہ یار مفتی صاحب نے ایسی بات بول دی، ورنہ میرا ٹارگٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر دل آزاری کا سبب بنا ہو میں معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن آج رات کو آپ بستر پر لیٹ کر میری باتوں میں تھوڑا سا غور کیجیے گا، یہ میری باتیں نہیں ہیں، تو قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں ہیں، آپ کے نبی کی باتیں ہیں، ان پر غور و تفکر کیجیے اور اپنے عمل میں چینج لائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔